we're pleased to welcome you all this evening. This event is a part of Amada is Safar, our 8-month-long campaign, which is a celebration of Habib University's 8 years of success. The term Amada is Safar translates to readiness to join a journey which is taken from Habib University's anthem and invites a larger community to celebrate in reshaping the higher education landscape in Pakistan. Habib University is the first not-for-profit institution that provides over 90% of its students with unmatched scholarships and financial aid. Habib University is also the first institution in Pakistan to provide a platform for a dialogue on critical thinking. Okay, before proceeding further, I have a question for you all. Do you all happen to have your cell phones with you right now? Please, I request you to take them out. So now please scan the QR code given on the screen and see what appears on your phone screens. What you see on your phone screens are links to all of our social media platforms. We highly encourage you to engage with us by sharing your valuable insights, give comments, thoughts, live tweets regarding today's event on critical thinking in media, and we will be following all of them. So please feel free to use our hashtags, which you can see on the screen, and connect with us and become a part of our digital media family. Now, I'd like to invite our moderator, Ms. Aksa Janejo, Assistant Director, Marketing and Communication Department, to introduce the panelists for this evening. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं थोड़ा माज़रत चाहूँगी, हमें कुछ ताख़ीर हुई इस प्रोग्राम का आगाज़ करने में, और हमारे जो सीनियर इस वक्त मीडिया फैटर्निटी से जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो यकीनन जानते हैं कि इसकी वजह क्या है और क्यों इस वक्त ट्रैफिक जैम है और लोग क्यों इस वक्त घरों से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं. सो it's there in the news, the reason. बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं इस वक्त थैंक यू करूँगी अपने पैनलिस्ट का कि उन्होंने टाइम निकाला और वो यहाँ पर हमारे साथ शरीक हुए उस डिस्कशन में जो कि इस वक्त की अहम ज़रूरत है. वसतुल्लाह खान साहब, अंबर शमसी, कमाल सिद्दीकी एंड अवैस तौहीद में 1 by 1 सबका इंट्रोडक्शन दूंगी और मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आएँ और हमें ज्वाइन करें. सो वसतुल्लाह खान साहब, he was born in Rahim Yar Khan on 1st Jan 1962. ये लिख के उन्होंने मुझे अपने प्रोफाइल में भेजा कि मेरा बर्थ डेट जो है वो ज़रूर बताना. is a working journalist for the last 43 years. As a roaming correspondent, producer in BBC Urdu service, he covered 2003 Iraq war from Baghdad, Cairo, Amman and Istanbul. He was in Beirut during 2006 Israel-Hezbollah war. Covered 2004 and 2009 Lok Sabha elections while touring 13 states of India, including Jammu and Kashmir. Interviewed L.K. Advani, Dalai Lama, Khushwant Singh, visited Shanti Niketan and Deoband for radiomentary, produced a series of travelogue documentaries for BBC Urdu TV. Covered 2005 earthquake in KPK and Jammu and Kashmir. His reporting travelogue of 2010 floods, published as Sailab Diaries by Pakistan Studies Center, University of Karachi. Wusatullah Saab writes a weekly column Baat Se Baat for BBC Urdu Online, and he contributes a weekly vlog for BBC Hindi and weekly column for Deutsche Welle, Voice of Germany. He also contributes bi-weekly columns for Daily Express Pakistan. He is co-host of Dawn News daily talk show Zara Hatke since August 2015. We would like to welcome Wusat Saab on the stage. Amber Shamsi. Amber Rahim Shamsi is Director, Center for Excellence in Journalism, CEJ, at the Institute of Business Administration, IBA. Ms. Shamsi is an award-winning multimedia journalist, political commentator, and free speech advocate with wide-ranging experience in television, radio, online, and the print media. Welcome, Amber. We would like to have you on stage. Kamal Siddiqui. Kamal Siddiqui is the Director News Aaj TV. He has over 30 years of experience in print, broadcast and digital journalism.
He started his career in 1992 with the launch of the News International and then moved on to other national and international publications. Following this, he taught journalism at Monash University in Australia. After 2 stints with Daily Dawn as a leader writer and the news as an editor reporting, he moved to become the launch editor for the Express Tribune in 2009. In 2016, he returned to academia and became the director for the Center for Excellence in Journalism. Welcome, Sir Kamal. Awais Tauheed. Awais Tauheed is a Pakistani journalist, analyst with over 30 years of experience in broadcast, editorial, and news management. He appears on national and international media outlets as an expert on Pakistan and Afghan affairs. He has headed Pakistan's private channels including ARY, Dunya, Geo, and PTV World, Geo English. He has worked for AFP, CS Monitor, BBC World Service, and has written for the Wall Street Journal, CS Monitor, The Guardian, Time Magazine, Deutsche Welle, and Arab News. Awais Tauheed has joined Voice of America to head Voice of America Urdu as Service Chief in Washington, D.C. Welcome. So before we formally begin our conversation, I just wanted to give a brief context of why we have chosen this topic for discussion today. Critical thinking, and why critical thinking. Pakistani society continues to struggle with socio-economic backwardness and intellectual stagnation because critical thought is so little promoted in the country's academic and public debate. And now, why media? Media aim to make our politicians and other public personalities and institutions more transparent and accountable. It is an institution on which the masses rely for the sake of awareness to avoid ambiguity in these times of misinformation and uncertainty. Then why is the substantial number of masses still driven by misinformation, especially in the times of new media? Why has media literacy been unable to maximize our natural cognitive abilities? Why does there remain a public perception that many of our journalists fall far short in terms of invention, creativity, and scientific discourse? So these are the questions that will be asked. And now, why Habib University? To answer such critical questions around media, the practice of journalism and the conundrum of lack of critical thinking, Habib University has organized this session on critical thinking in media, a myth or a reality. As Pakistan's first and only liberal arts institution, Habib University places a great emphasis on the development of critical thinking and discourse by finding platforms to challenge preconceived notions and foster constructive dialogue to debunk myths. This session is one such initiative by Habib University involving renowned journalists and media professionals to discuss how imperative the intervention of critical thinking has become in the informational landscape of Pakistan today. So this was the context, and now I will just go sit right there and ask the very first question. اگر میں سچ بولوں تو اس وقت کافی خود کو انڈر پریشر محسوس کر رہی ہوں آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ یہ ہمت کر کے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں گی because I've been a reporter and they all have been our literally mentors and آپ کی تحریریں پڑھ کے آپ کی رپورٹس دیکھ کے اور آپ سے پڑھ کے یعنی literally there is a teacher of mine sitting amongst the panelists so you know just معاف کیجیے گا اگر کوئی غلطی ہو جائے. ہم بھی آپ کو دیکھ کے انڈر پریشر محسوس کرتے ہیں. This is وسعت صاحب for you. پہلا سوال میرا یہی ہے کہ of course کہتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ سوال پوچھنے کی ہمت ہونا معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے لیکن پاکستان میں اتنی پولرائزیشن ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ کہیں نہ دیکھنے کو ملتی ہے نہ سننے کو ملتی ہے. تو اسی میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ ہے کیا آپ کی نظر میں اور کیا واقعی اس کا فقدان ہے پاکستان میں؟ اوٹی میں آپ سے شروعات کروں گی. بائی دا وے اویس توحید صاحب کو ہم سب پیار سے اوٹی کہتے ہیں سو پلیز
know who I'm talking about when I say कुछ ऑपरेशन थिएटर के नाम से पुकारते हैं, कुछ ओवर टाइम के नाम से पुकारते हैं. It's a pleasure to be here. और मैं फर्स्ट टाइम आपके कैंपस में आया हूँ. और यहाँ आने से पहले हमें जो बड़े इनलाइटेंड आपके प्रेसिडेंट है वासिफ साहब, उन्होंने हमें एक लेक्चर दिया. एंड वो प्रेजेंटेशन हमारे लिए मेरे ख्याल में बहुत हमें अच्छा लगा कि कितनी डाइवर्स किस्म की जब उनकी नॉलेज है शेर व शायरी पे, अदब पे और जोग्राफी पे, क्लाइमेट चेंज पे, तो जाहिर बात है कि आप लोगों से का भी जो इंटेलेक्चुअल जो आपका एक डेप्थ होती है वो रिफ्लेक्ट करती है बातचीत में भी. और आप लोगों से कुछ लोगों से लिटरेचर फेस्टिवल में या अदबी उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस वगैरह में मुलाकात हुई है. आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस. क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए मैं तो सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ और प्राइमरी टीचर से आपको सवाल पूछने की इजाज़त नहीं होती. जो आपको मौलवी पढ़ाता है, नाजरा पढ़ाता है, उसको आप ये नहीं पूछ सकते कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है और ये क्यों पढ़ा रहा है. इसी तरह फिर हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो सवाल पूछा किसे जाता है? सवाल पूछा जाता है किसी आलिम से, किसी ताकतवर से. और सवाल पूछा जब मीडिया में आप आते हैं तो सवाल किससे पूछते हैं? आप हुक्मरानों से पूछते हैं. और जब सवाल पूछने का आपके माशरे के वजूद में होता ही नहीं है कि आपके घर में भी कहें कि जी कलेक्टिव थिंकिंग जो है वो दैट इज गोइंग टू बी योर डिसीजन, जी शादी आपने इससे करनी है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है. तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है मीडिया में आके वही रिफ्लेक्ट करता है ख़ास तौर पे कि सवाल पूछने का. और सवाल पूछते हैं तो नाराज़ होते हैं. चाहे आप फौज से सवाल पूछें तो वो भी नाराज़ होगी कि भाई बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये गुमशुदा अफराद किधर जा रहे हैं, ये नामालूम अफराद कौन हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप इंटरनेट का ही मुतालबा तो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्यों नहीं आप दे रहे हो, या वज़ीरिस्तान के अंदर ये तालिबान की वापसी कैसे हुई है, सवालतें कैसे. कहने का मकसद ये है कि सवाल पूछने का माशरे के अंदर अगर गुंजाइश नहीं है तो फिर मीडिया के अंदर भी रिफ्लेक्ट करता है. हाँ, ये ज़रूर बात है कि इस पोलराइज एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर हम इस वक्त सांस ले रहे हैं, पॉलिटिकल और पब्लिक डोमेन इतना पोलराइज हो चुका है, हाशिए खिंच चुके हैं, और मीडिया ने भी उसके अंदर अपना हिस्सा डाल दिया है. और इसी वजह से मीडिया के अंदर भी आपको एक टॉक्सिक स्क्रीन नज़र आएंगे कि कौन पीटीआई का है और एयरवाई किसका है और जियो किसको ज़्यादा कवरेज दे रहा है या दुनिया किसको कवरेज दे रहा है. तो वो जो पोलराइजेशन है वो बड़ा एक पॉइजनस सा एक माशरे के अंदर, उस माशरे के अंदर जहाँ पे सोच फिक्र की बुनियाद पर आपको आज़ादी ना हो या रियासत जो है उसका फैसला करती हो, मैं समझता हूँ उसके अंदर मीडिया इस वक्त सांस ले रहा है. और मीडिया का अपनी भी खराबियाँ बहुत हैं. तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर नहीं होएगी तो फिर आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये फेक न्यूज़ है, आपको किस तरीके से पता चलेगा ये सोर्सिंग क्या है, किस तरह से पता चलेगा कि इसकी रूट कॉज क्या है. तो मैं समझ रहा हूँ कि मीडिया भी इसी सैलाब के अंदर बह चला है, जिस सैलाब के अंदर हम इस वक्त इंतशार के या पोलराइज एनवायरनमेंट के अंदर हम सांस ले रहे हैं. मैं समझता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी नापैद होती जा रही है और आपके पब्लिक पॉलिटिकल डोमेन में भी नापैद होती जा रही है. और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो मीडिया पे बहुत ही गहरा पड़ा है. और मीडिया, मैं ये समझता हूँ कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लगता है कि मुझे घुटन महसूस होती है. ये बड़ा कठिन मेरा फैसला है कि मैं पाकिस्तानी जर्नलिज्म से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, या मैं जब BBC लंदन में था वसत भी मेरे साथ थे, तो वापस आने का एक बड़ा फैसला था कि नहीं वापस ही जाना है, बहुत कुछ काम करना है. मुझे लगता है ये घुटन जो है ये एक माशरे की घुटन है और मीडिया ने इस घुटन में और ज़्यादा इजाफा कर दिया है. मीडिया ने इस घुटन में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है.
کمال صدیقی صاحب کیا کہیں گے آپ استاد بھی رہے ہیں اور او ٹی نے اسپیشلی ابھی یہ آپ ابھی بھی ہیں، او ٹی نے اسپیشلی یہ بھی کہا کہ یہ صرف میڈیا نہیں، اس سے بہت پہلے کی بات ہے، یونیورسٹیز میں بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ کرٹیکل تھنکنگ سکھائی جائے یا پروان چڑھائی جائے. اینڈ یو بینگ اے ٹیچر، آپ کیا کہیں گے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ پہلی بات تو تھینک یو فار انوائٹنگ می. یہ میں نے دیکھا ہے جب یہ بن رہا تھا اس وقت دیکھا، بیچ میں بھی آیا تھا، تو اٹس اے پلیزر کہ ادھر آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ کا میں نے وہ جو کورس دیکھا ہے جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے، اس سے ایک چیز کی خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو تو پڑھائی جاتی ہے تھوڑی بہت کریٹیکل تھنکنگ، تو یہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے ذکر کیا یونیورسٹیز کا، دو چیزیں ہیں یونیورسٹیز کے حوالے سے، پھر میں میڈیا کی بات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، خاص طور پہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، اس میں جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ اوور دا پاسٹ آپ سمجھیں کہ 5 سے 10 سال ایکٹیولی کرٹیکل تھنکنگ کو ڈسکریج کیا گیا ہے. اس سے پہلے یونیورسٹیز میں نہیں تھا. انفیکٹ there was a lot of debate، لوگ پڑھاتے تھے، لوگ ڈسکس کرتے تھے، بٹ یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ 5 سے 6 سال 7 سال اس میں کافی چینج آیا ہے ہمارے کیمپسز پہ. جو ریسٹرکشن میں کراچی یونیورسٹی میں ابھی بھی پڑھاتا ہوں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی، تو جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں مجھے آئی فیل دیٹ ریسٹرکشن. اینڈ انٹرسٹنگلی جب میں سندھ یونیورسٹی گیا تھا حیدرآباد، اور ایک دفعہ ایک لیکچر دینے، ادھر مجھے یہ فیلنگ نہیں ہوئی تھی. تو اٹ آلسو ڈپینڈس ویئر یو آر ان پاکستان اینڈ واٹ از دی اوور آل کلچر. یونیورسٹیز میں جب میں کہتا ہوں کہ ایکٹیولی ڈسکریج کیا گیا ہے، ہم نے ٹائم اینڈ اگین دیکھا ہے جو لیکچررز، جو اسٹوڈنٹس کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ہماری سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ایگری کرتی ہے، ان کو پنش کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ویز. آپ کے پاس بہت سارے انسٹنسز ہیں جہاں لیکچررز کو، چاہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہو، کہ ان کو ہٹا دیا. ابھی بھی جیسے جو اسٹوڈنٹس ابھی جیسے یونیورسٹی آف بلوچستان میں اور بلوچ اسٹوڈنٹس جو پنجاب یونیورسٹی میں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، دس از جسٹ اے کرنٹ ایگزامپل آف ہاؤ کریٹیکل تھنکنگ از بینگ اسٹائفلڈ. تو ایکیڈیمیا میں، کیمپسز میں آپ لوگ یو شوڈ کنسیڈر یور سیلفز لکی کہ آپ ایسی یونیورسٹی میں ہیں جہاں یہ باتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں. حالانکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو آپ بلانے کی کوشش کرتے ہیں اوور دا پاسٹ ایئرز، اس کو بھی ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. اور یہ گریجولی، یہ جو 5-6 سال میں یہ بہت جلدی چینج آیا ہے. بہت جلدی ایسے لوگ ہیں جو اب نہیں جا سکتے کیمپسز میں ٹو ٹاک، ٹو گیو لیکچرز. سو دس از سم تھنگ دیٹ از ویری ویریسم. تو یہ تو ہوئی بات اکیڈیمیا کی. میڈیا کے حوالے سے، جیسے میڈیا از پارٹ آف سوسائٹی اینڈ اٹ از ناٹ، یہ نہیں ہے کہ میڈیا الگ ہے اور سوسائٹی الگ ہے. اوور آل جنرلی ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں پہ اب بات نہیں کی جاتی، اور میڈیا کا بھی وہی حال ہے. ہمیں باقاعدہ اب تو ہم سیلف سینسرشپ کرتے ہیں، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں بتایا جائے. ہمیں پتہ ہے کون سی ایسی سٹوریز ہیں جن سے کرنے سے ہمیں پرابلم ہوگی. اور جب میں میڈیا کی بات کرتا ہوں تو میں مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں ٹیلی ویژن کی بات کر رہا ہوں، اخباروں کی بات کر رہا ہوں، مین ویب سائٹس جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں باقاعدہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیزیں پرابلم آتی ہے جب ہم تھوڑا سا مس کیلکولیٹ کر دیں. ورنہ تو ہمیں پتہ ہے، سیلف سینسرشپ ہمیں پتہ ہے. جہاں ریلیجن کی بات ہے، جہاں ہمارے جو کچھ ایسے ایریا سیکیورٹی ہے، بہت سارے ایسی چیزیں جس پہ ہم بات نہیں کر سکتے میڈیا. تو یہ ہے ان ٹرمز آف کریٹیکل تھنکنگ. حالانکہ رول آف دا میڈیا ایز یو وڈ نو، رول تو یہی ہے نا کہ وی آر اے واچ ڈاگ آن سوسائٹی، وی آر دا فورتھ اسٹیٹ، مگر وہ ہو نہیں رہا. یہ جو رول ہے یہ ہماری سوشل میڈیا نے لی ہے. اور سوشل میڈیا پہ میرا اپنا یہ ایگزامپل ہے کہ میں، اگر مجھے معلوم کرنا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو میں ٹویٹر پہ جاتا ہوں، ادھر سے شروع کرتا ہوں اپنا، بیکاز مجھے پتہ ہے کچھ نہ کچھ ادھر سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو مین اسٹریم میڈیا اس پہ ہے نہیں.
اور جن جن اداروں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا چینج کریں ان کو باقاعدہ پنش کیا گیا میڈیا ہاؤسز کو. سو ان ٹرمز آف کریٹیکل تھنکنگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو ایشوز ہیں جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, جس پہ ہمیں ڈبیٹ کرنی چاہیے, جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, وہ ہو نہیں رہا. اور یہ صرف پاکستان کا نہیں, آئی تھنک اور بھی ممالک ہیں اور ہمارے ریجن میں ہے. آپ کے نیکسٹ ڈور انڈیا سے کیا بہتر ایگزامپل ہوگا جہاں کریٹیکل تھنکنگ کو بالکل ہی اسٹائفل کیا جا رہا ہے. So in answer to your question, sir, I think we are facing a big challenge when it comes to critical thinking. We are facing a big challenge, absolutely. امبر آپ سے میں یہ پوچھوں گی, ابھی ہم مین اسٹریم میڈیا کی بات کرتے ہیں. واٹ از مین اسٹریم میڈیا بائی دا وے؟ Like, is it a print media, is it an electronic TV media, or is it Twitter, or is it Facebook, or is it Instagram, or is it LinkedIn? What's that? Well, it's not LinkedIn. That I can say for sure. Okay. Thank you so much, Aksa. Thank you to Habib University کہ مجھے دعوت دی اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا جن سے میں ابھی تک سیکھتی ہوں, ٹو بی آنیسٹ. اور آپ نے میرا مختصر سے تعارف کرایا تھا. میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے پرنٹ جرنلزم سے شروع کیا تھا اور ایک سفر میرا براڈ کاسٹ اور ملٹی میڈیا تک پہنچا, اس لیے کیونکہ یہی مین اسٹریم میڈیا سے جو آپ کا جو سوال ہے سب تعلق ہے, کیونکہ میڈیا از ریپڈلی شفٹنگ, اس پہ ٹرینڈز آر ریپڈلی شفٹنگ. اور اگر آپ 20 سال پہلے, کیونکہ میں اتنی پرانی تو ہوں میں کہہ سکتی ہوں کہ 20 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا. 20 سال پہلے میں نے سوچا تھا آئی ول رائٹ پیپل اسٹوریز, میں پرنٹ میں جاؤں گی, میں صحافی بنوں گی, میں تحقیقاتی صحافت کروں گی اور کمال ہو جائے گا. لیکن کچھ سال بعد کچھ احساس ہوا کہ اگر آپ انگریزی میں صحافت کر رہے ہیں اور تحقیقاتی صحافت کر رہے ہیں تو اس کی آڈینس بہت لمیٹڈ ہے. آپ کو اتنا تھوڑا سا دائرہ اس کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا, بڑا کرنا پڑے گا. مین اسٹریم میڈیا سے ہمارا پرنٹ تو ڈیفینیٹلی اس کو تصور کیا جاتا ہے. مین اسٹریم اب ٹیلی ویژن بھی ہو چکا ہے, کیونکہ وہی روایتی جو 2002 میں جب پرائیویٹ میڈیا چینلز مشرف کے دور میں شروع ہوئے تھے, جس میں جیو, ARY, ایکسپریس اور دیگر بہت سارے چینلز کی ایک میں کہوں گی کہ ایک سیلاب آیا تھا, وہ بھی مین اسٹریم ہے. وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اب ایک فارمولا کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. ان کی جو اکثر ان کی توجہ جو زیادہ ہوتی ہے پروگرامنگ پہ ہوتی ہے, کرنٹ افیئرس ہوسٹ اور برانڈنگ پہ ہوتی ہے, جبکہ ان کے رپورٹرز اور اوریجنل جرنلزم پر کم سے کم وہ انحصار کرنے لگے ہیں. پھر ساتھ ساتھ آپ ٹریڈیشنل جرنلزم میں ڈیفینیٹلی جو مین اسٹریم جو نہیں ہے وہ اب بہت سارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل نیوز پلیٹفارمس ہیں جو سینسرشپ کی بات کر رہے تھے کمال صاحب, اس کے کچھ متبادل کے طور پر, کچھ اپنے پیسے کمانے کے لیے, کچھ کیونکہ ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ یوٹیوب چینل شروع کر لیتے ہیں, اور کچھ کیونکہ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو صحافت آپ کو مین اسٹریم میں نہیں مل رہی, جو کارپوریٹ انٹرسٹ جو سینسرشپ کی وجہ سے نہیں ہو رہی, تو شاید ہمیں کچھ ایک متبادل پلیٹ فارم ملے جہاں ہم انڈیپینڈنٹ جرنلزم کر سکیں. انڈیپینڈنس کا یہ نہیں مطلب کہ بائس نہیں ہوتا, یہ بھی میں بتا دوں. کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمیں میڈیا میں نظر آتا ہے, کیونکہ جیسے او ٹی نے بھی کہا تھا کہ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے, سوال ہوتی ہے. آپ سوال پوچھتے ہیں یا سوال سوچتے ہیں, دیٹ مینس یو آر تھنکنگ, اینڈ اف یو ڈونٹ گیٹ دی آنسر یو آسک دیٹ کویسچن اگین. بہت سارے جو اچھے صحافی ہوتے ہیں کچھ تو بالکل چمٹ جاتے ہیں نا, وہ جو چل رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں آپ پوچھیں, بتائیں, اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کس کی بدتمیزی کر رہے ہیں, بٹ دیٹس بیکاز ان کو جواب نہیں مل رہا ہوتا, یا there's other ways to ask that, try to get the same answer. So we're looking for answers. That is really the basis of it. And the reason that you have that question in your mind is because you're thinking critically, and that's the basis. میں کالج میں تھی, کچھ پتہ نہیں تھا میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے, اور مجھے میری ایک ٹیچر تھی, انگلش کی ٹیچر تھی, انہوں نے کہا انٹرنشپ کر لو اخبار میں. ویکلی نیوز پیپر نکلتا تھا, میں ٹھیک ہے لکھنے کا شوق ہے دیکھ لیتے ہیں. I think that was where it really opened my mind. اگر آپ کو وہ عکاسی اب نہیں نظر آتی کرٹیکل تھنکنگ کی, سوال کی, جو سینسرشپ کا حال ہے, we can obviously talk about that as well, وہ آپ کو پبلک فیسنگ میڈیا میں نظر نہیں آتا, لیکن نیوز رومز میں انوائرمنٹ اکثر فرق ہوتا ہے. اینڈ that's what really opened my mind. مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھی اس وقت کالج میں پڑھ رہی تھی, ایسا نہیں تھا کہ میں پبلک یونیورسٹی میں ہی پڑھ رہی تھی, لیکن پھر بھی وہاں it was a good university, اچھی ٹیچرس تھی, لیکن جو بحث, جو سوال, جو ڈسکشنز اس نیوز روم میں, چھوٹا سا نیوز روم تھا, وہاں ہو رہی تھی, میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی تھی. گھروں میں بھی بات ہوتی تھی, سیاست میں بہت بات ہوتی تھی, تاریخ میں بات ہوتی تھی, اخبار پڑھا جاتا تھا,
ہیٹڈ پولیٹیکل ڈبیٹس جیسے اب ہوتی ہیں تب بھی ہوتی تھی, 90 کی دہائی تھی تو اس وقت نواز شریف ورسز بے نظیر بھٹو تھی, اب ظاہر ہے عمران خان ورسز ایوری بڈی ایلس ہے, لیکن تب بھی گھر پہ ہوتی تھی. لیکن جو آپ کو مختلف پہلو, جو زاویوں سے آپ کو ڈسکشن ملتی تھی وہ نیوز روم میں ہی مل رہی تھی. And actually I think that is where my love of journalism came from. It is that critical thinking, the ability to discuss, to think, to question, وہیں پیدا ہوئی تھی. تو مین اسٹریم unfortunately میرے خیال میں کیونکہ ایک بزنس اور ان کی they haven't been able to adjust themselves to how people like yourselves, جو younger generation ہے, they consume news, they consume content. آپ اس کو content کہتے ہیں, اس کو news بھی نہیں کہتے. They consume news. میرے خیال میں کہ وہ اب بھی they're catering to another generation. ٹیلی ویژن خاص طور پر, اخبار کی اہمیت وہی ہے لیکن ظاہر کتنی سگڑ گئی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی میری ایک صحافی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ, انہوں نے پوز کیا, ہم باتیں کر رہے تھے, پوز کیا, ایک میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے امبر, کہا کیا, وہ لندن میں جو ہمارا اخبار آتا نا اس کو بند کر دیا کیونکہ اب اس کا کوئی خریدار ہی نہیں رہے. لیکن اس کی اہمیت کیوں ہے, کیونکہ اب بھی اگر آپ کو تھوڑی بہت بیلنسڈ انگریزی اخبار میں خاص طور پر, کچھ اردو اخباروں میں بھی آپ کو ملتی ہے, لیکن آپ کو رپورٹنگ اس کی سورس ملتی ہے نا, وہ اخباروں میں ہی ملتی ہے. اخبار انفارچونیٹلی پاکستان میں جیسے مغربی ممالک میں they haven't adapted to these changing audiences, جہاں ملٹی میڈیا کانٹینٹ, ویڈیو کانٹینٹ زیادہ ملتا ہے, ڈیجیٹل کانٹینٹ زیادہ ملتا ہے, اور and told stories told in a way that younger people will relate to. So the competition now is with content, not with news, and that's a problem. And that also creates, I think, اس میں ایک پرابلم یہاں یہ بھی آتی ہے کہ کیونکہ یہ جو content کی ہم بات کر رہے ہیں یہ زیادہ اپیل تب کرتا ہے, وائرل ہوتا ہے, جب اس سے جذبات آپ کے جڑے ہوں, اور جب جذبات آپ کے جڑ جاتے ہیں you're not thinking rationally, آپ critically think نہیں کر رہے ہوتے. And that is where obviously ایک emphasis اس طرف بھی ہے. However, lots of great content is out there being produced by I think alternative digital platforms, جس سے مجھے امید ملتی ہے, اور ایسی یونیورسٹی سے اور آپ جیسے اسٹوڈنٹ سے مل کر بھی امید ملتی ہے مجھے, کیونکہ بیکاز یو آر تھنکنگ critically. تھینک یو امبر. وسعت صاحب کا میں ایک انٹرویو سن رہی تھی یوٹیوب پہ, اور وسعت صاحب سوال کی اہمیت پہ بات کر رہے تھے, لیکن کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو سوال پوچھنے والے ہیں وہ ڈرتے بہت ہیں, جس کی وجہ سے انہیں کانفیڈنس نہیں ملتا کہ وہ سوال پوچھے. کہ پھر ڈر کے آپ نے بہت فیکٹرز بتائے, کوئی پولیٹیکل ڈر ہے, کوئی کسی کو اغوا ہونے کا ڈر ہے, کوئی کچھ ڈر. اس وقت فیض آباد کے اندر خادم حسین رضوی دھرنا دیا تھا, جس سے وسعت نے وہ انٹرویو دیا. وسعت صاحب اس کو تھوڑا آپ ہمیں بتائیں کہ کس قسم کا ڈر اور خوف ہے جس کی وجہ سے تنقیدی جو سوچ ہے وہ پروان نہیں چڑھ رہی ہے. واٹ آر دی فیکٹرز اینڈ ریزنس بیہائنڈ اٹ؟ پہلے مجھ سے پوچھ تو لیں کہ یہ کہا بھی تھا میں نے. تھینک یو سو مچ. یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, جس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے, تنقیدی سوچ یا سوال کی سوچ, وٹ ایور, فی الحال اسے کریٹیکل تھنکنگ ہی کہتے ہیں. یہ پڑھائی نہیں جا سکتی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی حبیب یونیورسٹی میں کریٹیکل تھنکنگ پڑھا رہی ہے, مجھے یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ کریٹیکل تھنکنگ پڑھائی کیسے جا سکتی ہے, اس لیے کہ یہ تو انسٹنکٹیو چیز ہے, جبلی چیز ہے. سب سے بڑا جو کریٹیکل تھنکر ہے وہ بچہ ہے جو پہلا لفظ بولنا سیکھتا ہے, ماں. وہ یہ وہاں سے کریٹیکل تھنکنگ شروع ہوتی ہے. کیوں, کیا, کیسے, کب, یہاں یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ سے بیسک ٹولز. اور بچے کو یہ کوئی ٹولز دیتا نہیں ہے, وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. اب اس کا جواب کیسے دیا جائے,
والدین شروع میں شوق میں اسے جواب دیتے ہیں بیٹے یہ کرسی ہے، وہ آسمان ہے، یہ بابا ہے، وہ ماما ہے، وہ چاچی ہے، جو بھی پاسبل ہے. لیکن بچے کے سوال ختم نہیں ہوتے، اس لیے اس کے لیے تو ایک ایک چیز، ایک ایک ایلیمنٹ نیا ہے. وہ کسی اور دنیا سے ایک نئی دنیا میں آیا ہے. تو پھر اس کو دبانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے چپ ہو گئے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، وقت آنے میں سب پتہ چل جائے گا. یہ رویہ ہمارا بدلنا شروع ہوتا ہے اپنے بچے سے. اور پھر اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی چلی جاتی ہے جو وہ جبلی طور پہ اپنے ساتھ نہیں لاتا، کہ شاید میں غلطی کر رہا ہوں، یہاں مجھے چپ ہو جانا چاہیے، یہاں 3 قدم آگے نہیں جانا چاہیے، یہاں بیٹھ جانا چاہیے. وہ اس دنیا میں گھر میں اسے انکانشیسلی اس کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو شروع میں ہی اس کی یہ جبلت زخمی ہو جاتی ہے، اور پھر اوپر سے اس کو جو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا جاتا ہے. ابھی وہ اسکول نہیں گیا ہے، ابھی وہ گھر میں ہی ہے. اس کو کنفرمیشن کی ایجوکیشن دینی شروع کی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ایبسولیوٹ ہیں. مثلا ہمارا عقیدہ ایبسولیوٹ ہے. ہم جس چیز کو سچ سمجھتے ہیں وہ ایبسولیوٹ ہے. جو برائی ہے، جسے ہم برائی سمجھتے ہیں وہ ایبسولیوٹ ہے. جسے ہم اچھائی سمجھتے ہیں وہ ایبسولیوٹ ہے. یعنی ایک کے بعد ایک دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں اس بچے کے لیے. ایک انویزیبل دائرہ اس کے ارد گرد کھنچ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دائرہ ٹوٹنے کی بجائے اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اردو میں ایکچولی فارسی کا محاورہ ہے جو کہ اردو میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، یعنی بڑے کی غلطی کی گرفت کرنا بھی غلطی ہے. اب اس کلچر میں جب میرا بچہ بڑا ہوتا ہے اور میں اس سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ کوئی منطق کے حوالے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، تو میری یہ توقع اس کے ساتھ کتنی سچی ہے؟ کیا مجھے یہ توقع کرنی چاہیے؟ بڑوں کے آگے نہیں بولتے، بے ادبی ہوتی ہے، آواز اونچی مت کرو، براہ راست سوال نہیں کیا جاتا. یہ میرے ڈی این اے میں ڈالا گیا ہے. اور پھر مجھ سے آپ توقع کریں کہ میں جب خود مختار ہو جاؤں، نام نہاد خود مختار، تو میں کریٹیکل تھنکر بھی ہو جاؤں. ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ ہم یہ جو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں جی ہم پڑھا رہے ہیں، یہ وقت آ گیا ہے کہ انسٹنکٹیولی ہم نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے، لہٰذا اب ہمیں اسے جامعات کے اندر پڑھانا پڑ رہا ہے. اچھا، جب ہماری بنیاد ہی نہیں ہے، بچپن سے لے کے لڑکپن اور جوانی اور ادھیڑ عمر تک جب اس ڈسپلن کی ہمارے اندر بنیاد ہی نہیں ہے، تو ہم اس انسٹیٹیوشن میں اس کے بل پہ ہوا میں عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کتنا سسٹین کر سکتی ہے؟ اور فرض کریں کہ آپ نے کریٹیکل تھنکنگ پڑھا بھی دی، تو جیسے ہر ڈسپلن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پڑھ کے اس کا اپلیکیشن آپ عملی زندگی میں وہاں کر سکتے ہیں. اب میں کریٹیکل تھنکنگ اگر یہاں سے پڑھ لوں یا کسی بھی
انسٹیٹیوشن سے پڑھ لوں تو میں اس 4 دیواری سے باہر نکل کر اس کا ایپلیکیشن کہاں کروں گا؟ میں گھر سے لے کے اپنے دفتر تک مجھے کوئی بتا دے کہ میں اس کا ایپلیکیشن کہاں کروں گا. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ پہلے میری پرسنالٹی ڈوئل ہوتی ہے کہ میرے اندر کا وسعت اللہ خان کچھ اور ہے، میرے باہر کا وسعت اللہ خان کچھ اور ہے. جو آپ میرا ظاہر دیکھ رہے ہیں وہ جعلی ہے، چونکہ میں نے اپنا اصل اپنے اندر چھپایا ہوا ہے. ڈوئل پرسنالٹی میری ہے. مجھے آپ 22 کروڑ سے ضرب دے دیں، 22 کروڑ انسان ایک 4 دیواری میں ڈوئل پرسنالٹی کے ساتھ جی رہے ہیں، اور وہاں ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ فلاں شعبے میں کریٹیکل تھنکنگ کو فروغ کیسے دیا جائے. اب اگر میڈیا کی میں بات کروں اس پورا جو تھیسس ہے اس کے بعد، تو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم کانفرمسٹ ہیں. ہم چیزوں کو ہمیں ٹرین کیا گیا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کا، اور کریٹیکل تھنکنگ کے لیے جو زمین ہوتی ہے اسے گرے ہونا چاہیے. گرے ایریا یہ ہے یا یہ نہیں ہے. اگر ہمیں یہ شک کرنے کی آزادی نہیں ہے تو پھر کریٹیکل تھنکنگ انگریزی کا ایک خوبصورت لفظ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور پھر جب ہم اس ٹریننگ کے ساتھ میڈیا میں جاتے ہیں تو جو ٹی وی دیکھنے والے ہیں، ریڈیو سننے والے ہیں، اخبار پڑھنے والے ہیں، وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ یار ہم تو نہیں کر پا رہے، تم ہی کچھ کر کے دکھاؤ. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم بھی اسی جگہ کی پیداوار ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہم اسی جگہ کی پیداوار ہیں، لیکن ہم نے ایک اور ایسا جرم کیا ہے جس کی ہمارے پاس، کم از کم میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی دفاع نہیں ہے، کہ ہمیں جتنا دائرہ اس سماج نے، رولنگ کلاس نے، اس ریاست نے دیا ہے کہ بس اتنے دائرے میں کھیلنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا. کیا ہم واقعی اس دائرے میں بھی کھیل پا رہے ہیں جیسا کہ کھیلنے کا حق ہے؟ مجھے کس نے روکا ہے کہ میں کتاب نہ پڑھوں؟ یا کس نے روکا ہے کہ میں روزانہ اخبار نہ پڑھوں؟ یا کس نے روکا ہے کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اویس اور عنبر کے ساتھ کسی بھی موضوع پہ بنداس کھل کے بات نہ کر سکوں؟ یہ تو میں کر سکتا ہوں. مجھے کس نے روکا ہے کہ میں اس بات پہ دھیان دوں کہ سوال کرنے میں اور تقریر کرنے میں کیا فرق ہے؟ آپ کوئی بھی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، 99% لوگ جو خود کو جرنلسٹ کہتے ہیں انہیں یہی نہیں معلوم کہ سوال کیا کیسے جا سکتا ہے. وہ سوال کے نام پہ تقریر شروع کر دیتے ہیں اور سوال اس تقریر میں کہیں کھو جاتا ہے. خود انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اصل میں پوچھنا کیا چاہ رہے تھے، کھڑے کیوں ہوئے تھے. تو یہ جو ہے، اچھا سوال کرنا بڑا، ہم سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے، آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، میں نے ان سے پوچھ لیا. سوال ہی کرنا تو سب سے مشکل ہے. سوال ہی تو آپ کا علمی ڈی این اے 35 سیکنڈ میں مجھ پہ بتا دے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. جواب اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، سوال کیا کیا گیا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور سوال اتنی خطرناک چیز ہے کہ ریاست ہل جاتی ہے صرف ایک سوال پہ. اور ایسی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک سوال اس نے کیا تھا، ریاست ہل گئی، بلکہ ریاستیں ختم بھی ہو جاتی ہیں.
تو سوال کو ہم جتنا لائٹلی لیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے کیا جاتا ہے. وہ اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے, اس کے لیے کنیکٹ رہنا ضروری ہے ایک ایک چیز سے, تب جا کے وہ ایک جملہ بنتا ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 جملوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں تھوڑی ترمیم کر رہا ہوں. تو یہ ہمیں نہیں معلوم, اور ہم اپنے ذات میں ارسطو بنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ بغیر چھلنیوں کے آپ کو جو زبان دیکھنے کو مل رہی ہے, جس کو بھی ایک انگلی سے ٹائپ کرنا آتا ہے وہ ارسطو ہے, وہ افلاطون ہے. اور اس کے نتیجے میں ہماری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو غدر مچ گیا ہے, ہم اس میں اپنے کپڑے کجا گردن کیسے بچائیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو وسعت جو بات کر رہے تھے اپنے انداز میں, انہوں نے اپنے لہجے جملے کی کاٹ میں جس طرح بتایا, شروع یہی سے کیا تھا کہ سوال جو ہے وہ بچپن سے سوال نہیں ہوتا اور وہی میڈیا میں ریفلیکٹ کرتا ہے. لیکن دیکھیں مجھے وسعت کے اس سے جو انہوں نے پریمس سیٹ کیا ہے اس میں ایڈیشن کے ساتھ کہ انسٹیٹیوشن کے اندر تقابلی جائزہ یا تنقیدی سوچ کا ڈسپلن پڑھانا وہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے اور وہ ہونا چاہیے. ہاں یہ صحیح ہے, وسعت یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر چڑھ جا کے آپ کو سماج کے اندر وہ حدود و قیود جو آپ کے لیے بچپن سے رکھی گئی ہیں اس کے اندر آپ قید ہو جاتے ہیں, امپلیمنٹ کیسے ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کرٹیکل ہے کرٹیکل تھنکنگ کا, تنقیدی سوچ کا یا تقابلی جائزہ کا یا اسٹڈی کا پڑھانا, جو میں سمجھتا ہوں حبیب یونیورسٹی میں ہے. اور جب ان سے سوال جب ان کی طرف سے آئیں گے ہمارے جو آڈینس پہ ہے تو وہ اندازہ بھی ہوگا ہمیں. دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ایک انہیرنٹ فنڈامنٹل ایشوز ہیں اور اس کے ساتھ لنک ہوا ہے یہ آپ کی کرٹیکل تھنکنگ کا جو انٹیگرل پارٹ ہے ہماری سوسائٹی کی ترویج میں یا اس کی ایولیوشن کے اندر. وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر یا اس ملک کے اندر بدقسمتی سے ایک ہی طرح کی سوچ مسلط کی جا رہی ہے یا مسلط کی گئی ہے. یہاں سے پارسی کمیونٹی کیوں جا رہی ہے, یہاں سے سندھ سے ہندو جو برادری ہے وہ نقل مکانی کیوں ہو رہی ہے, فورس کنورژن کا کیوں ہے. احمدیز کا نام لیتے ہوئے میں ٹویٹر پہ کبھی کبھار کرتا ہوں تو مجھے میسیجز آتے ہیں ڈی ایم یا پرسن کہ باس یہ نہ کریں اس میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اس تنقیدی سوچ کے عنصر کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ریاست کے اندر ریاست کے پاس فکر سوچ فکر کی بنیاد پر آربیٹریشن کا نہیں ہونا چاہیے ڈیسیشن, وہ ہمارے یہاں ہے کہ ایک جتھے کو ایک انڈیویجول کو یہ رائٹ ہے, کیا کہتے ہیں کہ ایک وہ نعرہ لگاتے ہیں روڈوں پر, میں تو دہل گیا سن کے کہ سرطن سے جدا سرطن سے جدا. یہ کس طرح کا نعرہ ہے, یہ میری بچی کے کان میں جاتا ہے یا عمر کی بچی کے جان میں, دونوں کو ہمارے بچیاں ابھی باہر گئی ہیں پڑھنے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں یا ریاست کے اندر جو ایک ایشوز ہیں فنڈامنٹل, وہ بھی اس کے ساتھ اس کی رکاوٹ ہے. میڈیا کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں اور بہت سارے لوگ واقف ہوں گے. یہ کیسا ہے تاریخ میں کہ محمد علی بوگرا امریکہ جاتے ہیں 1925 کی دہائی میں, کہتے ہیں کہ کمیونزم سے اتنا خطرناک ہائیڈروجن بم سے زیادہ خطرناک ہے. ارے بھائی آپ کو لیفٹ کی سوچ کے لوگ اگر ہوں گے تو رائٹ کی سوچ سے کوشچن کریں گے, ٹریک اینڈ بیلنس ہوئے گا. تو یہاں پر اب ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی سوچ ایک ہی فکر یا فکر کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ترویج پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا بند ہے جو ابھی واصف صاحب ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہے تھے کہ دریائے سندھ جو ہے اس کے اندر بند جو ہے وہ باندھنا یا ڈیم بنانا کتنا خطرناک ہے اور وہ زندگی چھین لیتا ہے معاشرے کی یا دھرتی کی. اسی طرح تنقیدی سوچ
کی جو روح ہے وہ کھینچ لیتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر انتہا پسندی کی سوچ، اور دوسری سوچ فکر کی لوگ جو ہے ان کے لیے عدم برداشت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کا بھی جو بگاڑ ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے. ہم تو میڈیا کے نیوز روم میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ گلگت بلتستان کے لوگ ہوں، بلوچستان کے لوگ ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، سرائکی ہوں، تاکہ وہ ڈائیورس جو ایک بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں وہ آگے لے کے چلتے ہیں، اور وہ ان مینٹل میپس کو ختم کرتے ہیں جو تنقیدی سوچ کے آگے بند باندھتے ہیں. رائٹ، ویری انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو او ٹی. اینڈ ابھی جیسے وسعت صاحب نے بھی بتایا کہ سوال اتنی خطرناک چیز ہے جس سے ریاست ہل جاتی ہے. سو دس از مائی کویشچن فار آل آف یو، اف یو کین کوئی ایسی ایگزامپل، کچھ ایسا سوال جو آپ کو یاد ہو جس نے دیٹ ہیز ایکچولی میڈ اے بگ ڈفرینس. امبر وانٹس ٹو. حسین نے ایک سوال کیا تھا، باقی آپ کو پتہ ہے. ہاں، میں تو بس یہی کہنا چاہتی تھی کہ میرا پروگرام تھا سوال کے نام سے، سوال کے نام اور ہم نے کچھ خطرناک سوال کیے تھے اور پھر ہمارا پروگرام بند کروا دیا گیا تھا. Right. Okay, I would not want you to then repeat the question that you asked and that eventually became a reason. It was a series of questions. جی کمال صاحب، کوئی خطرناک سوال اگر آپ کو یاد ہو جس کے ریپرکشنس ریاست تو نہیں ہے کہ جیسے مرشد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ سوال پوچھنے کے لیے ہمیں اپنی ریسرچ کرنی چاہیے، اور یہ کہ جسٹ آسکنگ کویسچنس فار دا سیک وہ صحیح نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ڈو یور ہوم ورک. جرنلسٹ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے، اور خاص طور پہ براڈ کاسٹ میڈیا میں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے تو اپنی ایگزامپلس یاد ہوں گے، بٹ یہ کہ ہمارے جو پرائم منسٹر بھی تھے کچھ دنوں تک، عمران خان، جب انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیمپین شروع کیا تھا، یہ ہے آئی تھنک mid-90s کی بات ہے، جب یہ پہلی دفعہ آئے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک میگزین آتا تھا ایشیا میں، اس میں کور پہ آیا تھا پاکستان نیکسٹ پرائم منسٹر، اور یہ کہ ویسٹ میں کافی ان کے بارے میں تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو بیکم پرائم منسٹر ود اے میجورٹی، اور یہ تقریباً 15 سال پرانی بات ہے. تو مجھے فارن کرسپونڈنٹس پہ انہوں نے بلایا تھا. آئی واز آلسو ورکنگ ایک فارن پبلیکیشن کے لیے، تو میں اسلام آباد میں تھا. تو عمران خان بات کر رہے تھے ڈیموکریسی کی، بہت اسٹرانگ سے، اور جتنے ادھر صحافی تھے زیادہ تر وہ امریکن اور ویسٹرن پریس کے تھے، وہ لکھ رہے تھے کہ ان کی نظر میں یہ he was the greatest democrat and all that. This was the time Benazir Bhutto was the prime minister. تو مجھے ایک دم سے خیال آیا، اور یہ ایسا سوال نہیں ہے جس سے ریاست ہل گئی، بٹ یہ کہ جب یہ بات کر رہے تھے ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی، تو میں نے ایک سوال ان سے کیا. میں نے کہا عمران صاحب can you tell me you are such a great believer in democracy, how many times have you voted in an election in Pakistan? اور ایک دم سے سائلنس ہو گئی. اور اس وقت ان کی جو میڈیا دیکھتی تھی، نسیم زہرا تھی، ایک ایکسپریشن ہے "It looks could kill, I would be dead". اس وقت یہ دس ٹیلز یو کہ تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں، تھوڑا سا آپ کر لیں کہ جب لوگ خاص طور پہ جو پولیٹیشینس بات کرتے ہیں سب، اینڈ وین یو ہیو دا چانس یو کین آسک کوسچنز، یو ڈو میک اٹ ڈفرنس، اور پھر اس کو بھگتے ہیں نتائج کو. مجھے سوال تو اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں کمال، اس کو کر جاننے والوں پہ آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے، آپ کو بیسکلی آپ کو سوال پوچھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کریں. ابھی دیکھیں ہمت کہاں سے لائی جائے؟ ابھی ایک پرابلمٹک ہے نا، اگر میں یہ 2 مہینے یا مہینے پہلے پوچھتا کہ کیا آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں، تو پھر پرابلمٹک بات ہوتی. لیکن میں سوال جو یہ بات کریں کمال 97 کے اندر عمران خان صاحب if I recall it correctly تو he forgot to research his vote actually to cast his vote. ڈی جی خان سے جب کھڑے ہوئے تھے یہ تو انہوں نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا تھا. لیکن سوال تو نہیں، لیکن جواب کے اوپر مجھے کافی جو ملا. احسان
तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान होते थे, और ये वो ज़माना था जब सुसाइड अटैक्स हो रहे थे और ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। मैं एयरवाई को हेड कर रहा था, तो पेशावर के ब्यूरोज या कोयटा के ब्यूरोज के प्रेशर की वजह से इन सारे जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स थे उनके नंबर्स मैंने अपने फ़ोन पे डाइवर्ट करवा लिए थे ताकि उनको प्रेशर ना महसूस हो। So एहसान कॉल्ड मी एंड सेड कि ये जो हमारे अमीर हकीमुल्लाह महसूद ड्रोन अटैक में मरे हैं, तो ये आपके करस्पॉन्डेंट ने शहीद नहीं लिखा। तो मैंने कहा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग द एडिटर, मेरी ये पॉलिसी नहीं लिखा जाएगा शहीद। तो खैर जब 1 मिनट तक थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ वर्ड्स का, तो उसने कहा यू डोंट नो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या कर सकता हूँ? मैं आपके माथे पे 4 गोलियाँ मार सकता हूँ। तो मैंने कहा कि आप यही कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सवाल और कभी कभार जवाब पे भी आपको काफ़ी भुगतना पड़ता है। आगे तो मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ। नहीं, you're sitting right here, तो हमें यकीन है कि उस वक्त इतना कुछ बुरा नहीं हुआ, वरना आप यहाँ नहीं होते। वसत साहब, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, कैसे आती है कि आप इतना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकें एंड देन आपकी तरह लिख सकें? आसान है, मुश्किल नहीं। अगर सामने दीवार हो तो उसको ऊपर करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप सीधी जाकर टक्कर मारें, ये सोच के कि गिर जाएगी तो आगे चल जाए। एक ये कि आप दीवार है, आप इधर से होके चले जाए, दीवार भी अपनी जगह खड़ी रहे लेकिन आपका रास्ता भी, मसला भी हल हो जाएगा। आपने पूछा सवाल, मुझे एक याद आ रहा है, उस ज़माने में नवाज शरीफ को भी परवेज़ मुशर्रफ ने फारिग नहीं किया था, तो उससे पहले बीबी सेल्फ एक्साइल में थी, लंदन में रह रही थी। तो उसी ज़माने में सैफुर रहमान का जो एहतसाब दे रहा था, उसने कोई स्विस बैंक अकाउंट्स वगैरह की तहकीकात शुरू की थी कि जी जरदारी के और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के और बीबी के वहाँ अकाउंट्स, और उसमें यही है जो भी है। तो बीबी को फ़ोन पे मैंने शुरू किया, तो मेरा एक ही सवाल था कि आपका या बेगम साहिबा का या जरदारी साहब का किसी स्विस बैंक में अकाउंट है? उन्होंने कहा हमें पता है कि आपको ये सवाल कौन बताए हैं, और ये है कि आप जो हैं उनकी बातों में ना फलाना। 3 मिनट उन्होंने बात की। जब उनकी बात ख़त्म हुई, मैंने कहा आपका बेगम साहिबा का या जरदारी साहब का किसी स्विस बैंक में कोई अकाउंट है? हम क्यों इस सवाल का जवाब दें जब फलां से नहीं पूछा जाता, फलां से नहीं पूछा जाता, फलां से नहीं पूछा जाता। 3 मिनट उसने गुजाड़ दिए। मैंने कहा बीबी साहिबा आपका या जरदारी साहब का या बेगम साहिबा का किसी स्विस बैंक में अकाउंट है? हम इसका जवाब हमसे पहले फला से आप क्यों नहीं लेते? उनके तो वहाँ ऑफशोर ये भी अकाउंट है, वो भी अकाउंट है, वो। मैंने कहा वो सब ठीक है, मैं उनसे भी पूछूंगा, आप बताइए आपका बेगम साहिबा का या जरदारी साहब का किसी स्विस बैंक में कोई अकाउंट है? उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो अब मसला ये है कि अगर आप अपने सवाल में क्लियर हैं तो आपको आपका सुर कायम रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। भले बीट कैसे भी चेंज होती रहे, आपका अगर सुर कायम है तो उनका जो भी जवाब है या जवाब नहीं भी है, या इवन उनका फ़ोन रख देना भी, ये भी तो एक जवाब है। तो कज बहसी में पढ़ने से क्या फ़ायदा है जब आपको अपना जवाब मिल गया? तो ये इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो नहीं है, बहुत कम है। अंबर, ये ट्रेनिंग नहीं है अभी, लाइक वसत साहब जस्ट सेड, डायरेक्टर CEJ IBA, what is your take on this? Because माशाल्लाह वर्कशॉप्स हो रही हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं जर्नलिस्ट की, तो जो आउटकम है वो क्यों नहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा?
मुझे तो 7 महीने हुए पूरे, मतलब पिछले 20 साल का मलबा मुझ पे तो ना डाले। अच्छा नहीं, देखिए इसकी अक्कासी क्यों नहीं हो रही, इसलिए क्योंकि हमने इसका जिक्र भी किया था, क्योंकि रियासत का मफाद ये है कि सवाल ना किया जाए, और रियासत इसको कैसे सवाल रोकती कैसे है। मैंने थोड़ा सा अपना जिक्र किया था, मेरा तो प्रोग्राम बंद करवाया गया था। ऐसे जानने वाले हैं जिनके खिलाफ केसेस होते हैं, तो आपको एक कोर्ट के चक्करों में लगा देते हैं। आजकल के दौर में भी है, जब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी था। फिर इससे जो ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि आप पे फिज़िकल वायलेंस होता है। ये जो नौकरी जाना होता है ये भी तकलीफ से होता है, बहुत सारे सहाफ़ी छोड़ भी जाते हैं। मैं दोबारा मेन स्ट्रीम पे वापस तो नहीं आई, मेन स्ट्रीम की हम बात कर रहे थे, लेकिन जो आपके फिज़िकल वायलेंस होता है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उस पर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको उठा लिया गया था, मारा गया था। बहुत सारे कुछ ऐसे जो, जैसे आपने वसुद साहब से पूछा था ना, फिर भी सवाल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक नज़र आ रहा है कि जो आपको एक रुझान है, ख़ास तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे है, कभी खुलता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ एक क्वालिटी मयार के जो सवालात हैं वो आपको अब कम से कम नज़र आने लगे हैं। और इसकी वजह बुनियादी ये है कि बहुत सारे जो मीडिया में आते हैं लोग, उनको एक शॉर्टकट भी चाहिए होता है। उनको शॉर्टकट, वो एंकर बनना चाहते हैं, वो टीवी पे आना चाहते हैं। ये जो रिपोर्टिंग और आप डेस्क पे जो काम करना होता है ना, जो ये असल आपकी बुनियाद होती है सवाल सीखने की, सवाल पूछने की सलाहियत, जिसकी तहकीक जो होती है, इसके पीछे जो सोच होती है, उसको डेवलप करने के लिए, नर्चर करने के लिए। अगर आप सीधा आप अपने आप को एक एंकर प्रेजेंटर के तौर पे ही प्रेजेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्या फिक्र होगी कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप जो मकबूल तरीन एंकर है वो कैसे बोल रहा है या बोल रही है, मैं भी उसकी नकल करती हूँ। आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सोच नहीं डेवलप करते, आप मकबूलियत के पीछे भागते हैं, और आई वुड से इट्स चीप पॉपुलैरिटी एज वेल। फिर एक और मैं कहूँगी कि एक और जो पोलराइजेशन की शुरू में बात हुई थी, हमने उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बात की, बट मैं कहूँगी कि उसका भी एक कसूर इसका ये है कि आपकी, क्योंकि इतने सालों से जो आपका जो तालीमी निज़ाम है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को दबोच लिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ में, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको सियासी जो लोग हैं उन पर कतगन होती है, यूनियंस पे बैन है, तो एक डाइवर्स पॉलिटिकल थॉट आइडियोलॉजीज को समझना, सीखना, उस पर सवाल करना भी नहीं सिखाया जाता। फिर आखिर में यही होता है कि जब आप लोग ढूंढ रहे होते हैं हायर करने के लिए, वो मुश्किल हो जाती है, इसलिए क्योंकि वो सलाहियत मौजूद नहीं होती। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, अभी हमारे यहाँ आज का एक लड़का है जो IB में ही पढ़ रहा है, कर रहा है वो MBA, लेकिन उसने जर्नलिस्ट बनना है, उसने बिजनेस जर्नलिस्ट बनना है, और रोज़ आकर मुझसे सवाल करता है, और कभी कभी मैं मसरूफ़ भी होती हूँ, इरिटेट भी होती हूँ थोड़ी सी, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि दैट इज़ एक्चुअली, एज वी सेड, इट्स द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। That's interesting. देखिए वो सॉरी सर, अगर हमारे जितने भी हैं मोबाइल जिसके पास है, वो आर्टिकल 19 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के पढ़े, आप पढ़े ज़रा उसमें। आप मुझे ये बताइए, किसी भी रियासत के अंदर क्या ये आर्टिकल 19 रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है या आपको राइट देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस? आप ज़रा ज़ोर से पढ़िए इसको प्लीज़। Freedom of profession, occupation, trade or business. Article 19 provides for the fundamental right of the citizens to practice any profession, to carry on any occupation, trade or business. आर्टिकल 19 ये है कि पाकिस्तान की रियासत आपको आज़ादी देती है, आज़ादी इजहार का, आज़ादी सहाफ़त का, बट सब्जेक्टेड टू, वो जो सब्जेक्टेड टू है, जो कंडीशंस लगाई हैं, मोरालिटी, ऑब्सैनिटी, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इस्लामिक कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ ना बोले, नेबरिंग जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ ना बोले। आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई दुनिया के अंदर है कोई मौजूद जिसके अंदर ये तलवार न लटकती हो? तो मैं समझता हूँ कि जो इनहेरेंट प्रॉब्लम है, वी नीड टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम। जब अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट हो रही थी, रज़ा रब्बानी साहब कर रहे थे, हमने बाकायदा जाके उनसे बात की थी कि भाई इसको आप बहस में लेकर आए, पार्लियामेंट में लेकर आए। ये कौन सा आर्टिकल है? जितने भी जर्नलिस्टों के खिलाफ
کیسز بنتے ہیں وہ اسی کو بنیاد بنا دیتے ہیں. پیمرا بھی بناتی ہے, کورٹ بھی, جو پارٹی ہوتی ہے وہ اس کو بنا دیتی ہے. I faced 2 or 3 cases against me. تو بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہیرنٹ پرابلم ہے. دوسری جو میڈیا کی جو پرابلم ہے, جو پولرائز انوائرمنٹ کے اندر بات کریں, وہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے, سول سرچنگ کرنی چاہیے. There is a thin line between journalism and activism. And sadly and unfortunately, my colleagues or my friends who are in this profession, they have crossed that line. So وہ لائن ایکٹیویزم کی طرف جو جاتی ہے اس پولرائز انوائرمنٹ میں, وہ مزید میڈیا کو پولیوٹ کر رہی ہے, اور ہمارے جو ینگ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں, جو ویورز ہیں, ان کو بھی لے کر آ جاتے ہیں اس پولرائز ڈومین کے اندر, ان کو گرفتار کر دیتے ہیں, حصار میں لے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میڈیا پہ بہت بڑا اثر ہو گیا ہے. اسی وجہ سے بڑے بڑے اینکرز جو دیکھتے ہیں آپ, وہ کوئی پی ایم ایل این کے ساتھ ہے, وہ ڈیموکریسی کی جنگ لڑ رہا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ کیمپ میں, کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کر کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی جنگ لڑ رہا ہے. دس از ناٹ اے رول آف جرنلزم, اینڈ دیٹس ناٹ رول آف any journalist. I personally think that is polluting the whole environment, the media industry so much that I can't tell you, and that creates suffocation for the ones who are working in the media and the ones who are basically getting the information from that, so those sources. So I think یہ 2 points مجھے ذہن میں تھے آپ کو. اچھا میں ایک تھوڑا سا اکثر ہمارے جو پروفیشن ہے اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اینی بڈی کین بیکم اے جرنلسٹ. آپ کو کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے میٹرک پاس کیا آپ جرنلسٹ بن سکتے ہیں. اینڈ اس میں جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ اینی بڈی کین بیکم اے جرنلسٹ, بیکاز ایوری بڈی وداؤٹ دا ریلیونٹ ڈگریز. اور اس پہ ہمارے پروفیشن میں بہت ڈبیٹ ہوتا ہے کہ ڈو یو نیڈ اے ڈگری ٹو بی اے جرنلسٹ, یو نیڈ ٹو ڈو اے جرنلزم ماسٹرز یا بیچلرز. تو انفیکٹ اس پہ کافی بحث چلتی ہے, اس پہ کافی ہمارا میں بھی آؤٹ ہو گیا. میں تو یہ ایک تو بات ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پروفیشن آف جرنلزم پاکستان میں دیکھیں تو اس میں زیادہ تر لوگ کی ڈگری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے پورلی پیڈ پروفیشن, اٹ از ناٹ اے ویری لوکریٹو پروفیشن. اس میں جو ریوارڈ کہہ لیں, جیسے اویس اور میں ہم لوگوں نے جرنلزم ساتھ شروع کی تھی, ہمارا ریوارڈ ہوتا تھا ہماری بائی لائن, ہمارا نام چھپنا, وہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی تھی. ماشاء اللہ we both progressed over the years, but at the end of the day most journalists are poorly paid, not very well educated. اچھا اب آ جاتی ہے بات جو وسط صاحب نے بھی کہی تھی کہ ہمارے صرف پیشن ہوتا ہے, اس سے سوال پوچھتے ہیں. بٹ if we don't have the relevant training, if we don't have the relevant background, if we don't have the relevant knowledge, ہماری مشکل ہوتا ہے سوال پوچھنا. اچھا ایک اور چیز جو ہم نے بار بار کرتے ہیں نا, ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, سینسرشپ کی. سینسرشپ ہے, کمرشل سینسرشپ ہے. آپ بہت ساری ریئل اسٹیٹ کا بحریہ ٹاؤن کے بارے میں آپ کبھی خبر بہت کم دیکھیں گے. پولیٹیکل سینسرشپ ہے, آپ جو ہے بہت ساری چیزیں جس نے ویسے بھی ذکر کیا تھا, بلوچستان, واٹا, ان کے اوپر آپ نہیں دیکھیں گے کوئی خبر. دین دیر از سیلف سینسرشپ, کہ بہت ساری چیزیں جیسے ریلیجن کے حوالے سے, بلاسفیمی کے حوالے سے آپ کبھی نہیں لکھتے. تو سینسرشپ اپنی جگہ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیر آر لاٹس آف ایشوز جس میں ہم لکھ سکتے ہیں اور نہیں لکھتے. میری نظر میں جب میں ٹریبیون کا ایڈیٹر تھا اور میں یہ دیکھتا تھا کہ آج بھی جو میں آج ہوں آج ٹیلی ویژن میں, اٹ از سو بورنگ. نواز شریف نے یہ کہا, شہباز شریف نے یہ کہا, عمران خان نے یہ کہا, یہ کورٹ, واٹ آر دا ریئل ایشوز, اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. ہمارے ریئل ایشوز کیا ہیں؟ ہمارے ریئل ایشوز ہیں پاپولیشن,
When's the last time I saw a good story on population, education, health, climate change? Climate change पे बहुत poor reporting है. हम लोग अभी तक बहुत ही over the surface reporting कर रहे हैं. तो मैं ये भी समझता हूँ, censorship aside, हम लोग as journalists, हम लोग as media, we're not touching the topics that affect our country. We're not focusing on those. हम सिर्फ ये कभी-कभी हम एक बहाना बना देते हैं censorship पे, कि censorship बहुत है, establishment हमारी, but बहुत सारी चीज़ों पे हम लिख सकते हैं जो हम नहीं लिख रहे हैं. So that's my sort of observation in terms of our profession, कि we just should not blame others, but like what Nusrat said, कि we should look within ourselves. कि जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, उसका ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम स्टेट ओन मीडिया पीटीवी से स्टेट ओन मीडिया. तो जब स्टेट कमर्शियल कल्चर आ गया, कॉर्पोरेट सेक्टर से आप सप्लाई, आपकी फाइनेंशियल सप्लाई लाइन हो गई और आप जी रहे हैं सब्सक्रिप्शन पे, तो जी नहीं रहे, आप स्टेट इंस्टीट्यूशन की कैंपेन्स भी जी रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो डिक्टेट आ जाती है कॉर्पोरेट सेक्टर की और स्टेट इंस्टीट्यूशंस की और हुकूमती जो सरकारी इदारे हैं उनकी तरफ से, और फिर स्टेट है. तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से आपको सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ही 50 लोग बैठे हुए 220 मिलियन लोगों की किस्मत का हाल बता रहे होंगे. आई थिंक दैट्स अ फंडामेंटल इशू विद इन द मीडिया, कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो एक, मैं समझता हूँ कि वो जो कमर्शियल इंटरेस्ट वाला है, सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है, मॉडल बहुत ही फ्लॉड है. स्टेट्स के दूसरे, कोई सिगरेट बेच रहा है, कोई घी बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है, you know, it's like, and they create a firewall with this media house around their other business interest. तो इस वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जो सेंसरशिप है वहाँ से बहुत इस वजह से आ रही है. दे नो कि वीक पॉइंट है इनका फाइनेंशियल, लेट देम लीड फाइनेंशियली एंड वी कैन कंट्रोल देम. सो आई थिंक देयर आर दीज फंडामेंटल इश्यूज. आर्टिकल 19 पैमरा को टूल के तौर पे यूज़ करना, कमर्शियल इंटरेस्ट का डिक्टेट करना, आई थिंक ये जर्नलिज्म की जो रूह है या क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्पिरिट है उसको ये ख़त्म कर रहा है, जो भी दैट्स व्हाई डिमिनिश कर रहा है. एक आखिरी पॉइंट में सेल्फ सेंसरशिप की बात हो रही है. देखें, जब स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स ने 9/11 के बाद से डायरेक्ट इंटरफेरेंस शुरू की, सेंसरशिप इम्पोज करना शुरू की, तो फिर इन कमर्शियल बिजनेसेस के अंदर जो मीडिया हाउसेस हैं उसमें एडिटर्स ने, हमारे साथियों ने सोचा कि यार ये रेड जोन्स हैं, रेड लाइंस हैं, रेड स्पॉट्स हैं, इनको आप टच ना करें और इसके अंदर ही खेलें. तो इस वजह से वो इश्यूज, फंडामेंटल इश्यूज रेज नहीं हो रहे. और जर्नलिज्म की जो असल रूह है वो ये कि जब आप उन रेड स्पॉट्स को, रेड जोन्स को, रेड लाइंस को मज़ाहमत नहीं करते, तो जब डिफाइंस आपकी रेजिलियंस कम होती है, डिफाइंस कम होती है, तो मैं समझ रहा हूँ वहीं पे सेल्फ सेंसरशिप उसको मजीद ख़त्म करे, जो कमाल ने पॉइंट रेज किया. अच्छा, मैं नॉन स्टेट एक्टर्स से का तारुफ करवाना चाहता हूँ. स्टेट एक्टर्स में तो आपको पता है कि हसास इदारे और गैर हसास इदारे दोनों शामिल हैं. अदलिया, फौज, पार्लियामेंट, सियासतदान छोड़ के सबको बुरा लगता है. दुनिया की कोई स्टेट मुझे तो याद नहीं है पिछले 7000 साल में जिसने ये कहा हो गया हर आदमी को हर सवाल करने की इजाज़त है. स्टेट का ये किरदार ही नहीं है. स्टेट का किरदार तो ये कि सब जो है कंफर्म करेंगे सब बेहतरीन चल रहा है. हम जो ये रोना रोते हैं कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स, तो हमारी मुराद ये होती है कि जी मिलिटेंट ग्रोह और कुछ मजहबी सियासी तंजीमें और कुछ इलाकाई और मकामी ग्रोह, उनको हम कहते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर्स. ये बेचारे कुछ भी नहीं है.
नॉन स्टेट एक्टर्स की जो लिस्ट में अगर मैं जाऊं तो हमें पूछना चाहिए और आपको भी पूछना चाहिए, बिकॉज यू आर कंज्यूमर ऑफ आवर प्रोडक्ट, कि भाइयों ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं इनके खिलाफ कितनी तहकीकी रिपोर्टें या खबरें किसी भी चैनल या अखबार में छपती हैं साल में। ये जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, सेल कंपनीज, इनके खिलाफ कभी किसी मीडिया चैनल पे, किसी भी तरह का आउटलेट है, उस पर कोई कैंपेन किसी ने देखी? और ये बहरिया टाउन का नाम जो है, अपोजिशन हो, हुकूमत हो, कोई चैनल हो, कोई अखबार हो, ये मुन्ने के अब्बा क्यों कहते हैं? सीधा सीधा मुन्ने के अब्बा का नाम क्यों नहीं लेते? ये आपको पूछने चाहिए सवाल। NLC ये कोई अस्करी इदारा तो नहीं है, ये एक प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनी है। उसके खिलाफ आपने कितनी खबरें देखी होंगी हमारे किसी भी चैनल या दूसरे आउटलेट पे। पेट्रोलियम कंपनीज, उनके खिलाफ कभी किसी का कोई क्रिटिकल आर्टिकल कहीं छपा हो या किसी प्रोग्राम में बात की हो? 1, 2 हमारे जो प्रोग्राम्स हैं चैनल्स के, उन्हें देख लें। मेरी जनरेशन या आपकी जनरेशन, हमें याद है बच्चों का प्रोग्राम आता था ETV पे, और हम देखते थे और बहुत कुछ सीखते थे। आज किसी चैनल पे कोई मुझे बताएगा बच्चों के लिए कौन सा प्रोग्राम है? रेटिंग का चक्कर है, या ख्याल ही नहीं आता, या हमारे जहनी ट्रेंड नहीं है, या हम नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान की तुगोन में फंस गए हैं कि जिससे बाहर हमें दुनिया भी नज़र नहीं आती। बच्चों का कंपोनेंट जो है वो कहाँ है? और दूसरी बात ये है कि हम जो ये रोना रोते हैं कि जी हमें सवाल नहीं करने देते, हमारा गला घोंट देते हैं, हमें जान से मारने की धमकी दे देते हैं, तो भाई उन्होंने असला बदल लिया है तो आप भी असला बदल लें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जनरल ज़िया के ज़माने में सबको पता था डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते, तो कासिम जलाली ने एक तारीखी ड्रामा बना लिया जिसमें एक बादशाह मुतलकुल अनान खलीफा दिखाया है और वो फलां का सर कलम कर दो, फलां को ये कर दो, वो कर दो। अब वो सेंसर वाले कह रहे हैं कि ये कैसे जाएगा? उन्होंने कहा जी इसमें मौजूदा रिजीम के बारे में तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई 800 साल पुरानी कहानी है। तो उस बुनियाद पे उन्होंने वो एक बेहतरीन किस्म की सीरीज चला ली, तो उन्होंने हथियार बदल दिया। ब्रेख्त को किया धड़ल्ले के साथ असलम अजहर ने, जनरल ज़िया की पीक के ज़माने में, सानिया सईद के वालिद और असलम अजहर वगैरह की जो कंपनी थी, ब्रेख्त का प्ले गैलीलियो वो धड़ल्ले से हुआ। अच्छा, गैलीलियो जो है उसने वहाँ के उस ज़माने के जो मजहबी अकायद थे उनको खुल के चैलेंज किया उस ड्रामे में, लेकिन सेंसर वाले ये समझे ये तो क्रिश्चियनिटी की बहस चल रही है। तो हथियार चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जी हम वो जैसे बच्चे से खिलौना छीन लिया तो वो फैल गया कि नहीं मुझे तो यही खिलौना चाहिए। नहीं, और भी खिलौने हैं, उन्हें उठा लें आप। हम हथियार तो बदल लेते हैं, लेकिन वो खौफ की वजह से बदलते हैं ना, तो वो खौफ तो वही का वही है। ये हथियार जाहिर है जहाँ जहाँ खौफ होगा वहाँ अब हथियार बदलने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे मैंने अपने कॉलम में NLC रेलवे की हिस्ट्री लिखी कि NLC ने किस तरह उससे उस बिजनेस छीना रेलवे से ग्रेजुअली और रेलवे को मफलूज कर दिया। अब मुझे फ़ोन आ रहा है ना डिप्टी एडिटर का कि यार बात तो आपकी सही है और ये जो है ये कोई डायरेक्ट अस्करी इदारा नहीं, लेकिन फिर भी यार आप समझा करें इसमें रिटायर्ड फौजी होते हैं। और तो और एक दफ़ा NHA के बारे में मैंने लिखने की कोशिश की, उन्होंने कहा यार कुछ तो ख्याल करें। मैंने कहा NHA में क्या हो गया? कहने लगे यार फलाना जर्नल जो है वहाँ बैठा। तो इस तरह की चीज़ों से हमें साबका पड़ता है। अब वहाँ अगर मैं हथियार बात देखो, एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि अगर मैं इवन हथियार भी बदल लूँ ना वो भी नहीं काम करता। मेरा यही कहने का मकसद है ना कि क्यों हम हाँ, करते तो हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक दफ़ा हमने भी अपने प्रोग्राम में हमने एक पूरी फहरिस्त
بتائی تھی, لوگوں کو بتائی تھی, مین اسٹریم ٹیلی ویژن کے اوپر بتائی تھی کہ کتنے ریٹائرڈ فوجی کون سے ادارے میں تعینات ہیں. آپ دیکھیں, میں آپ نے کہا نا کہ کون سا سوال خطرناک ہے, یہ اسی طرح کے سوالات تھے جو ایک سیریزی سوالات تھے. ہتھیار تو لوگ بدل بھی رہے ہیں نا, کہ اب وہ متبادل میڈیا کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہاں کھل کے بات کر سکے, لیکن پھر بھی فون کال آ جاتا ہے. آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, آپ کو انہی لوگوں سے میسج آتا تھا جنہوں نے آپ کو پروگرام سے نکالا تھا, یا آپ پہ شاید کسی سے گولی لگوائی تھی کہ یہ آپ نے کیا ٹویٹ کر دیا, اس کو ذرا ہٹائیں تو صحیح. تو لیکن فون کالیں آپ کو آتی رہیں گی. ایک اور ہیڈ لائن اب جو ہے نا بات, وہ ہتھیار بدلنے پہ وہ بھی اسٹار کے اندر لگی تھی. اسٹارم آ رہا تھا سائیکلون کا, اور سارے سی بی یو سے جہاں پہ میں رہتا ہوں ابھی, وہاں سے سارے لوگ بھاگ رہے تھے اور پورے ٹریفک جام تھی. اسٹار کے اندر ہیڈ لائن لگی ڈیفینس آن دا رن, پھر اسٹار بند ہو گیا. سوری. یہ آن گوئنگ جنگ ہے اور ہمیں یہ آخری تا قیامت چلے گی, یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. تو وہ چینج ہوتے رہیں گے, ہم بھی چینج ہوتے رہیں گے, تو کبھی ان کا پلہ بھاری رہے گا, کبھی ہمارا, لیکن یہ جاری رہے گا نا معاملہ, یہ ختم تو ہونے والا نہیں. The game must go on. So نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے, you did the right thing. اور ابھی ہم آڈینس کو انگیج کریں گے, اینڈ آپ سب نے کہا حبیب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آڈینس میں شامل ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی دوسری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس یہاں پر شامل ہیں, اور کچھ نہیں آ سکے آفٹر رجسٹریشن بیکاز آف دی ٹریفک جیم آن ملینیم فار دا ریزنس نون ٹو آل آف یو. میں نے کچھ رپورٹنگ کی ہوئی ہے پاسٹ میں, تو وہ سیلف سینسرشپ کو آئی پریکٹس دیٹ الاٹ. ڈاکٹر اقدس ہمارے بہت اچھے پروفیسر ہیں حبیب یونیورسٹی, ہی ہیز اے کویسچن. جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اقدس افضل ہے. میں پیشے کے اعتبار سے ایک اکانومسٹ ہوں, لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس پہ میری بھی ایک نظر ہے. تو میں یہ جو خان صاحب نے جو بات کی گیلیلیو کے حوالے سے, تو میں اکنامکس پڑھاتا ہوں, اس میں انڈسٹریل ریولوشن, اکنامک ڈیولپمنٹ, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیسٹ ہے کہ کچھ سوسائٹیز میں ٹیکنالوجیکل انوویشن ہوتی ہے, کچھ میں نہیں ہوتی, اور اس کا تعلق کرٹیکل تھنکنگ کے ساتھ ہے. مے بی جو سوسائٹیز کرٹیکل تھنکنگ کر سکتی ہیں, شاید وہ ٹیکنالوجیکل انوویشن کی طرف, تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس, اس کی طرف جاتی ہیں. اور جب میں نے اس کے اندر بہت پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں جوئل موکیر, انہوں نے کہا کہ وہ سوسائٹیز ٹیکنالوجیکل انوویشن کرتی ہیں جہاں پر, ویری سرپرائزنگلی اس نے کہا کہ جہاں پر فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے. تو یعنی کہ کرٹیکل تھنکنگ شاید اس لیے بھی نہیں ہوتی پاکستان میں, اور شاید اس کا تعلق ٹیکنالوجیکل انوویشن کے ساتھ ہے اور اکنامکس کے ساتھ, کہ یہاں پر فریڈم آف اسپیچ تھوڑا کم ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ابھی جو بات چلی ہوئی ہے کہ پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چارٹر آف دی اکانومی ہونا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس میں شاید ہم اس سے پیچھے آ کے پھر سے چارٹر آف دا ڈیموکریسی کے اوپر آ گئے ہیں, کہ شاید ہمیں پھر سے رولز آف دا گیم دیکھنے پڑیں گے, اور شاید اس سے بھی پہلے ہمیں چارٹر آف فریڈم چاہیے اس سوسائٹی میں, کہ ہم یہ بیٹھ کے تعین کریں آل اسٹیک ہولڈرز کہ ہمیں کیا کہنے کی اجازت ہوگی, کیا کہنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور کون اس کا تعین کرے گا, اور اس کے اوپر ایک ہیلتھی ڈیموکریسی بنے جس کے اوپر ایک ورکنگ اکانومی بنے. تو اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا, یہ جو آپ نے کہا نا کہ کریٹیکل تھنکنگ کا تعلق ہے کہ ترقی نہیں ہو سکتی جب تک آپ سوچنے کی یا کریٹیکل تھنکنگ کی اجازت نہ دیں. دس از پارشلی رائٹ. میں پارشلی رائٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایشین ٹائگرز کو دیکھیں اور چائنا کو دیکھیں تو ان کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بظاہر کنفرمسٹ ہے, پوچھنے کی آزادی نہیں ہے. وہاں یہ آزادی ہے کہ بس یہ ہم نے آپ کو بتا دیا, بس اس پلان کو اس طرح عمل کر لیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں ترقی ہو رہی ہے؟ دے آر ٹائگرس. میرا خیال ہے کہ انہوں نے کلیورلی دونوں چیزوں کو الگ الگ کر لیا, کہ پالیٹکس از نو گو ایریا,
باقی جو شعبے ہیں جیسے اکانومی ہے یا ٹیکنالوجی ہے اس میں آپ دبا کے بحث کریں، کریٹیکل تھنکنگ کے آپ دریا بہا دیں، جو بھی کریں اور جو بھی لاجک آپ کو اپلائی کرنی ہے کریں. تو اگر میں چائنا کی ترقی کو سمجھنے کی کوشش کروں تو مجھے تو صرف یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے ذہانت کے ساتھ دونوں چیزوں کو بائیفرکیٹ کر دیا ہے کہ جی جو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے دس از ناٹ کامن مین's ڈومین. آپ کو آزادی ہے کہ آپ سائنس میں کیا کرتے ہیں، آپ آرٹس میں کیا کرتے ہیں، پینٹنگ جو بھی کرنا ہے کریں اور کنٹریبیوٹ کریں اور پیسے کمائیں یا ویلتھ ارننگ میں حصہ لیں. تو اب اگر آپ کے اس سے دیکھا جائے روایتی کرائٹیریا سے کہ تو وہاں اس حساب سے پھر ترقی نہیں ہونی چاہیے کہ جی یا تو اوور آل سوسائٹی ایسی ہو کہ جہاں حوصلہ افزائی کی جائے کریٹیکل تھنکنگ کی. تو یہ چیز یہ سوسائٹیاں بھی ہمارے سامنے اسی گلوب میں موجود ہیں. تو اس کے بارے میں سمجھنا چاہوں گا کہ میری جو ڈائریکشن ہے سوچ کی وہ کس حد تک درست ہے. ڈاکٹر صاحب I'll just add کہ جو آپ بات کریں چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف فریڈم، all well and good. But I feel کہ ہمیں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن یا سم سارٹ آف ڈسکشن ود ان آور سیلوز ایز اے کنٹری کہاں کہاں وی وینٹ رانگ اینڈ وی ہیو ٹو blame those who took us to that wrong path, whether it is جو 65 جو مارشل لاز ہمارے لگے، ایسٹ پاکستان کا جو کچھ ہوا، اس میں we have not had a conversation as a country and that has to do with critical thinking کہ ہمارے بار بار ہم نے جو افغانستان میں ہماری پالیسی تھی، ہماری جو طالبان کی پالیسی ہے جس سے ہماری کنٹری نے سفر کیا ہے ٹائم اینڈ اگین، میں سمجھتا ہوں we have to have that conversation as well. Right. So, you want to say something or we have another question there? I just want to address, I think میں کمال صاحب سے agree کرتی ہوں actually, because unless you identify where it went wrong and who's responsible for that wrong, you're not, I mean, you could make all kinds of great pledges and promises or kuch nahi hoga, but I do disagree with the Charter of Economy, because every political party has to differentiate itself, don't you think? اور ان کی اگر economic policies ایک جیسی ہی ہوں گی, why are you voting for, you're removing one of the items on the sort of list of manifestos as well. Can you take a question? Yes. Please introduce yourself first and then go ahead and ask a question. وسیم رضوی میرا نام ہے. امیزون پہ ایک حقیر سی ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی ہے ایسے ہی کھیلتے کودتے بیسکلی کمپیوٹر سائنس. لیکن I'm sorry, is that enough for introduction? I was really focused on میری توجہ میں سوال کی طرف تھی. تو آئنسٹائن جب بھی اپنی کوئی نئی تھیوری لے کر آتا تھا تو اس کو ایک کام کرنا پڑتا تھا کہ کوئی ایکسپیریمنٹ سجیسٹ کرے جس کی وجہ سے لوگ کلیئرٹی لا سکے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بہت سارے ایگزامپلز ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو 100 سال بعد پروو ہوئے. جب ہم بات کرتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کی میڈیا کے کانٹیکسٹ میں، کین وی کم اپ ود این ایکسپیریمنٹ یا کوئی چیز جس کی شکل ایکسپیریمنٹ جیسی ہو جس سے عوام ناس کے لیے آسان ہو جائے یہ جج کرنا کہ کریٹیکل تھنکنگ myth ہے یا ریالٹی. How would the panel take that? Can we introduce a theory? So like a social experiment. آپ کا جو Something you can do at home, I guess. Let's start a show. Let's do a digital web show on that. Too much effort. Basharat has a question. Basharat is Habib University's faculty. السلام علیکم. میرا نام بشارت عیسیٰ ہے، میں حبیب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. تو میرا سوال، میرے پاس 2 سوالات ہیں بیسکلی. ایک تو یہ ہے کہ میں اس سیشن میں آنے سے پہلے برٹن رسل کا ایک ایسے پڑھ رہا تھا دا سپیریئر ورچو آف دا آپریسڈ. تو ایک اس بیسس پہ ہی میں سوچ رہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں جو انڈر ریپرزینٹیڈ ہوتے ہیں، ان ریپرزینٹیڈ یا مارجنلائزڈ یا آپریسڈ ہوتے ہیں، تو ان کی ایک سپیریئر ورچو میڈیا کے اوپر یا دیگر لٹریچر میں یا کہیں پہ بھی وہ بنائی جاتی ہیں اور وہ خود نہیں بناتے ہیں، وہ اور لوگ بناتے ہیں. جیسے ہمارے بارے میں یہ ہے کہ جی بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت پرامن لوگ ہیں، اینڈ دیٹس اٹ. جو اس کے بعد ہمارے جو حقیقی مسائل اور جو سوالات ہیں وہ نہ پوچھنے کی کوئی جگہ ہے، نہ کوئی وہ پوچھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اگر وہ پوچھتے بھی ہیں تو کوئی اور پوچھتے ہیں. تو کیا پھر یہ کہ صرف
یہ سب پوچھنے کے لیے, سوال کرنے کے لیے ایون پڑھنا یا کنیکٹڈ رہنے کی جو بات اسد صاحب کر رہے تھے, ہمارے پاس تو اخبار ہی 2 دن بعد پہنچتے ہیں, نیشنل اخبار گلگت بلتستان میں 2 دن بعد. سو اب دیکھیں کہ ہم کتنے اپڈیٹ ہیں. تو اس حوالے سے کیسے پھر میں سوال کرنے کے قابل ہوں گا. اینڈ سیکنڈ, جو توحید صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ایکٹیویزم اور جرنلسٹ کے بیچ میں جو تھن لائن, وہ اکیڈیمیا بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا کوئی ایکیڈیمک ایکٹیوسٹ بن سکتا ہے. اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ بالکل بن سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک ایکیڈیمک بن رہا ہوں, ابھی پروسیس میں ہوں, تو میرا جو ریسرچ انٹرسٹ ہے وہ وہیں گلگت بلتستان کی پالیٹکس, اس کا کلچر اور وہ سب کچھ ہے. تو وہ ایکولی میں ایک ایکیڈیمک کے ساتھ ساتھ ایکٹیوسٹ بھی بن سکتا ہوں. تو کیوں ایک جرنلسٹ بھی ایک ایکٹیوسٹ نہیں بن سکتا, اور کیا یہ کوئی بری بات ہے کہ ایک ایکیڈیمک یا ایک جرنلسٹ اگر وہ ساتھ وہ ایکٹیوسٹ بھی ہوں. بہت شکریہ. شکریہ بہت بہت. میں اگر آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے, ہر ڈسپلن کی, ہر پروفیشن کی ایک پیرامیٹرز میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کے رسپانسبلٹیز کیا ہیں, آپ کے نارمز ویلیوز کیا ہیں, اس کے حساب سے اگر جرنلسٹ ایکٹیوسٹ ہوگا, اگر ہم اس آرگومنٹ کو آگے بڑھائیں, ایکیڈیمک ایکٹیوسٹ ہو سکتا ہے. جرنلسٹ, فار ایگزامپل, آئی ایم an activist when it comes to the struggle for the rights of freedom of expression, of freedom of press, or the economic rights of working journalists. I'm an activist. Apart from that, میں کسی پارٹی کا, کسی گروہ کا میں ممبر جو ہے وہ نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ میری وابستگی یا میری رائے ریفلیکٹ کرے گی جو انفارمیشن میں میس میڈیا یا میسز کو پرووائڈ کر رہا ہوں. آئی تھنک کہ تھوڑا سا فرق ہے, لیکن ڈیبیٹیبل بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے تھے مارجنلائز کمیونٹیز کی, میں تو خود ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جو مطلب تھوڑا دور دراز علاقہ ہے. میڈیا کا اتنا ایکسس صرف بھٹو خاندان کی وجہ سے زیادہ وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اور پری کنسیوڈ نوشنز ہیں اربن سینٹرز کے اندر, جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں اگر آپ کے سوال کی اسپرٹ کو پکڑا ہوں کہ تھر کے اندر غربت میں بھی ان کو بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے, مسٹیسزم نظر آتا ہے, مسٹری نظر آتی ہے. وہ بینگلز والی خواتین جو ہیں, اور گائے اور بیل اور بھینس, اور وہ کلیشیز کے ساتھ ان کو لگ رہا ہوتا ہے بات کرتے ہیں. گلگت بلتستان کا جس طرح آپ نے بات کی, وہ ریل ایشوز نہیں آ رہے ہوتے. یا گلگت بلتستان یا بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ مین اسٹریم, سو کالڈ مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ برج نہیں ہوتا جس کی آپ بات کریں. میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں, 100% میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ ضرورت ہے. اور وہ آپ جیسے انسٹیٹیوشنس جو ہیں, ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ مردان کے اندر ولی خان یونیورسٹی جو ہے اس سے برج بنے مین اسٹریم میڈیا کا. جب میں کسی چینل کو ہیڈ کر رہا ہوں, یا کمال کر رہے ہوں, وسعت کر رہے ہوں, یا امبر کر رہے ہوں, اسی طرح بلوچستان کے بولان یونیورسٹی کا. مجھے لگتا ہے, اگین ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی خلیج ہے, گلف ہے between the academics or between the faculty members who are teaching communications or mass media in the universities on the campus or practical journalism جو media house ہے. I think وہ bridge missing ہے, اور وہ bridge کی ضرورت ہے. تو وہ سارا کچھ ہو جائے گا. آپ گلگت بلتستان کے بہت سارے لوگ بلوچستان کے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حبیب یونیورسٹی نے ایک برج پرووائڈ کیا, اس طرح ایک برج بننے کی ضرورت ہے, اور وہ آپ کی طرف سے بھی پیش قدمی ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ تھیری پر بہت زیادہ آپ لوگوں کا زور ہوتا ہے. شاید میں کم پڑھا لکھا ہوں, اس وجہ سے مجھے یہ بات لگتا ہے, مجھے لگتا ہے برج بننا چاہیے. Yes, I'll just add to what Wes has said, that activism in itself is not a bad thing. You, in fact,
ایکٹیویزم ہے, پولیٹیکل تھاٹ, آپ کی پولیٹیکل لیننگز ہیں, اٹس ویری گڈ, بٹ اٹ شوڈ ناٹ ریفلیکٹ ان یور رپورٹنگ. اگر فرض کریں آپ ایک پروٹیسٹ کو کور کریں, لیٹ اس سے لائرز موومنٹ کے پروٹیسٹ کو کور کر رہے ہیں آپ, تو آپ اس وہ پروٹیسٹ میں نہیں شامل ہو سکتے اگر آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو میڈیا ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے, اور میڈیا سپوز ٹو بی نیوٹرل, انڈیپینڈنٹ, انبائسڈ. تو جب آپ رپورٹنگ کریں تو آپ کے, حالانکہ آپ انسان ہیں, آپ کے بائسز ہیں, بٹ آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ باعث آپ کی رپورٹنگ میں نہ آئے. ہم دیکھتے ہیں, اور جو ویس بات کر رہے ہیں, کہ ہمارے جو بہت سارے نئے نیو جنریشن جرنلسٹ ہیں وہ ایکٹیویزم زیادہ کر رپورٹنگ کم کر رہے ہیں. دے آر ٹیکنگ اپ تھنگس دے بلیو ان, وچ از گڈ, بٹ دیٹس ناٹ جرنلزم, دیٹس ایکٹیویزم. تو اس کا بہت امپورٹنٹ ہے ٹو کیپ دیز ٹو تھنگس سیپریٹ, ورنہ تو آپ جرنلزم میں آگے بڑھ نہیں سکتے, پھر آپ لیبل ہو جائیں گے. اٹس ویری امپورٹنٹ. دی ادر پوائنٹ دیٹ یو میڈ وچ از ہیز ٹو ڈو ود گلگت بلتستان, آپ نے کہا 2 دن بعد اخبار آتا ہے. اب تو انٹرنیٹ کے زمانے میں پامیر ٹائمز ہے, ہمارے یونیورسٹی کا جو گریجویٹ ہے وہ اس کو چلا رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا, میڈیا میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ لوکلز ہی کرتے ہیں. آپ حیدرآباد جائیں گے, آپ کو لوکل حیدرآباد کو ملے گا رپورٹر, کوئی باہر سے نہیں آئے گا. آپ کہیں اور چلے, گلگت بلتستان میں آپ کو کوئی کراچی کا آدمی نہیں بیٹھا ہوگا تو رپورٹ ادھر ہی کرو. پرابلم آتی ہے ڈیسکس پہ جو کراچی یا لاہور ادھر باعث آتا ہے. بٹ ناؤ ود سوشل میڈیا, ناؤ ود ڈیجیٹل میڈیا, دیٹ آلسو از گوئنگ. سو آئی ایم ہوپ فل دیٹ دے ول گیٹ بیٹر رپورٹنگ. Thank you, Kamal Saab. Afifa has a question, and then I was sent a message. Mariam has a question. Okay, Afifa, go ahead. Hello. جی پھر آپ کے پاس. ہیلو, میرا نام عفیفہ بشیر ہے اور میں حبیب یونیورسٹی کی گریجویٹ ہوں. میرا یہ سوال ہے, جیسے وسط صاحب نے کہا تھا کہ کریٹیکل تھنکنگ کبھی سکھائی نہیں جا سکتی ہے. سو اینڈ دا ابلٹی ٹو کریٹیکلی تھنک از ویری انیٹ اینڈ اٹ شوڈ بی انٹرنلی ڈریون. However, the fact that جو ہماری cognitive صلاحیت ہوتی ہے, cognitive ability ہوتی ہے, وہ depress ہو جاتی ہے the day we are born, right? Because of the people around us. Now, جب ہم لوگ critical thinking implement ہی نہیں کر سکتے in the mass media, which is our primary avenue and means for extensive conversations, تو پھر ہم کس لحاظ سے critical thinking کی skill apply کر سکتے ہیں, کہاں پر کر سکتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اپلائی کرنے کی؟ کریٹیکل تھنکنگ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کو اس لیے اسے زندہ رکھنا چاہیے, اس لیے نہیں کہ آپ کو کوئی نوکری نہیں ملے گی یا آپ باہر اپنی بات نہیں کر سکتے. آپ کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے اور خود کو اس دنیا سے ریلیونٹ رکھنے کے لیے اپنی خاطر کریٹیکلی سوچتے رہنا چاہیے, بغیر مایوس ہوئے یا بغیر یہ توقع کیے کہ پتہ نہیں یہ کام آئے گی یا نہیں کام آئے گی. آپ زندہ رہیں گے, آپ ہیلتھی رہیں گے, آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ گرے ہے, یہ بلیک ہے, یہ وائٹ ہے. سیلف گرومنگ کے لیے اتنی ہی اسینشیل ہے جتنی آپ کے لیے کچھ بھی کھانا پینا, کپڑے پہننا, اپنے آپ کو اچھا لگنا. اگر یہ آپ کے لیے ضروری ہے تو اس کے لیے آپ میری تعریف کی یا تنقید کی محتاج تو نہیں ہے. تو اسی طرح جو مستقل سوال آ رہے ہیں اور جن کے جواب نہیں مل رہے ہیں, وہ ایکسرسائز بھی آپ کے ذہن میں جاری رہنی چاہیے. اس کو بھول جائیں کہ اس کا ریوارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے. میرا خیال ہے, صرف ایک بریف سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے جو آپ سوال پوچھ رہے تھے, یہ پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. جب ہم ایڈیٹوریل بورڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کہ کون سا آپریٹ جانا چاہیے, کون سا نہیں جانا چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ وہاں پہ اپلائی ہوتی ہے. مجھے یہ ڈیجٹس جب ہوتے ہیں تو میں آئی گیٹ لاسٹ. تو مجھے یہ بڑا تھا, میرے کچھ دوست ہیں جو وینچر کیپٹلسٹ وغیرہ ہیں اور کیپٹلس کے اندر وینچر کیپٹلسٹ ہیں, تو میں وہ شارکس انڈیا اور وہ پروگرام دیکھ رہا تھا. And I was trying to understand that when you make a pitch,
to the one who is going to finance you. That's where the critical thinking features. वो आपसे पूछता है कि ग्रॉस लॉस कितना है, इसकी कितनी ग्रोथ होगी 2 साल में, आप बताते हो, आप उसको अपना, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक व्हाइल आंसरिंग यू, बट मैं समझता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग माशरे की तरवीज के लिए ज़रूरी है, मीडिया के अंदर ऑलरेडी होती है, पोल्यूटेड है, लेकिन दुनिया के कोई डिसिप्लिन ऐसा नहीं है जहाँ पे आप सक्सेसफुल बगैर क्रिटिकल थिंकिंग के हों. आइदर यू हैव इट और यू डोंट. इफ़ यू हैव इट यू वांट टू बी सक्सेसफुल नो मैटर कितने डैम्स बन जाएं, कितने बंद बन जाएं. सो कीप ऑन थिंकिंग. अच्छा, आई एम प्रोफेसर मकसूद फ्रॉम SSUT. अच्छा, in the Constitution of Pakistan it is written and enforced by United Nations कि एक फॉर्म है, every Pakistani can fill that form and ask any government department कि फला प्रोजेक्ट के लिए इतने रिसोर्सेज अलोकेट हुए थे और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि वो कैसे इस्तेमाल हुए और उनको फुल डिटेल्स देनी चाहिए. अच्छा, ये चीज़ एनफोर्स बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ऑल डेमोक्रेसीज. उनका सर्वे ये है कि पाकिस्तान में ये ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है, जबकि पड़ोसी मुल्क में ये मैसिवली यूज़ होता है. और उनकी ये कहना है कि हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया, और शायद मीडिया ने भी एजुकेट नहीं किया, तालीमी इदारों ने भी, कि ये फैसिलिटी आप पूछें. ठीक है ना. और ये करप्शन को रोकने का बहुत बड़ा और तरीका है. ठीक है ना. और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आपने करप्शन को नहीं रोका तो 2 साल में आप भी डिफॉल्ट कर जाएंगे, लाइक श्रीलंका. ठीक है ना. श्रीलंका की इकोनॉमी 2 साल पहले बहुत बेहतर थी, 2 साल लगे थे उनको डिफॉल्ट करने में. और हमें भी करप्शन को रोकना है, वरना हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी. अब ये इस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे तालीमी इदारे एजुकेट नहीं कर रहे कि लोग पूछें कि पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं. दे शुड प्रोवाइड डिटेल. नहीं प्रोवाइड करते, वी कैन कंप्लेन टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो क्या आपके मीडिया ने लोगों को एजुकेट नहीं किया, या तालीमी इदारों ने एजुकेट नहीं किया? मीडिया ने एजुकेट नहीं किया, तालीमी. आपका शायद इशारा RTI लॉ की तरफ से, यानी कि आर्टिकल 19A की तरफ से. हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन. या राइट टू इन्फॉर्मेशन. राइट टू इन्फॉर्मेशन. जी बिल्कुल. देखिए, आप देखें कि एक बहुत बड़ी मिसाल, और आज का केस तोशा खाना वाला केस है, उसकी मिसाल है कि जब RTI के तहत ही तोशा खाना केस के हवाले से सवाल पूछा गया था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म से कि आपने जो कितने तोहफे मिले थे और वो कहाँ गए, तो कहीं माह तक तो जवाब नहीं मिला. तो RTI का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल भी होता है मुख्तलिफ सूबों में. आपको बहुत सारी स्टोरीज़ जो मिलती हैं वो RTI सिस्टम के थ्रू ही मिलती हैं. लेकिन मसला यही होता है कि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, कुछ कमज़ोर भी होती हैं, और कुछ जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स होती हैं वो आपको जवाब नहीं देते, जैसे इमरान खान साहब ने नहीं दिया था. सो दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बैरियर्स टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. इसमें एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो होती है, ट्रेनिंग्स भी होती हैं, बताया भी जाता है इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, हाउ टू फिल RTI फॉर्म, हाउ टू सेंड इट, वेयर टू सेंड इट. मगर आई गेस वो कल्चर हमारे यहाँ अभी इतना ज़्यादा आम नहीं हुआ. ये रिलेटिवली न्यू है पाकिस्तान में. अगर मैं देखूँ तो आई थिंक 16-17 में शुरुआत हुई थी जहाँ ये लेजिस्लेशन हुई थी, और फिर लेजिस्लेशन के बाद कमीशंस बनती हैं और सूबाई सतह पर बनती हैं, और फिर उसके बाद इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है. सो आई थिंक ये तोशा खाना इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ what you can achieve, what you can do if you ask the right questions. सवाल की बात. और अगर इसका बिल्कुल एक्सट्रीम आप मिसाल लेना चाहें तो अगर बलूचिस्तान के कुछ लोग हैं यहाँ पे, कोई है बलूचिस्तान का, एनीबडी फ्रॉम बलूचिस्तान? तो बलूचिस्तान से हमारे जो भाई हैं और बहनें हैं, लोग हैं, वो 15-20 साल से पूछ रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन कि भाई कितने मिसिंग पर्सन है हमारे सूबे से, तो अभी तक तो पता नहीं चल रहा. तो यहाँ भी एक फंडामेंटल इश्यूज हैं. इट्स नॉट ओनली करप्शन वगैरह. ये बहुत तकलीफ देह बात है कि आप अगर लवाकिन को पता ना चले कि मिसिंग पर्सन उनके लोग कहाँ गए. This is
this is the last question in the best interest of time. अब सब के हाथ ऊपर आ गए. अब दो हैं, एक वो है और एक वो कर रहे हैं आखिरी छोटे-छोटे इसको सवाल. नहीं चुना तो बाद में एक उनसे कर रहे हैं वो. Oh yes, you can then email us some. बिल्कुल जवाब आपको दिला देंगे. देखिए टाइम में जो है साहब उन्होंने पहले से हाथ उठाया हुआ है, लेकिन जो खातून जो वहाँ पे चलें 2 questions. टाइम में जो साहब है उनसे हम पहले पूछते हैं and then खातून. मेरा सवाल यही था कि जो मीडिया में होते हैं एंकर वगैरह, जो जर्नलिस्ट हैं, बस मेरा सिंपल सवाल यही था कि सवाल जो है हमारी मीडिया वाले या जो जर्नलिस्ट हैं वो सिचुएशन के हिसाब से करते हैं या उनका सवाल जो है वो अहमियत रखता है या सिचुएशन जो है वो अहमियत रखती है या हमें सवाल अपना जो है वही मतलब रखना चाहिए या हमें अपना जो जैसे वसतुल्लाह साहब ने कहा कि हमें सिचुएशन के हिसाब से जो है ना अपना हथियार बदलना चाहिए. हमें अपने सवाल मतलब सिचुएशन के हिसाब से बदलने चाहिए. एक लास्ट यही बात है कि जैसे आजकल जो मैंने देखा हुआ है, मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है कि हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो थोड़े बैकसीट हो गए हैं और फतवे इतने नहीं जारी करते जितने आजकल हमारे जर्नलिस्ट और मीडिया के खिलाफ जो है ना बगावत के केसेस आने लगे हुए हैं, मिसिंग पर्सन्स के केसेस आने लगे हैं. इनकी वजूहात क्या हैं, इनके मतलब रिपरकशंस क्या हैं और इसका असर क्या पड़ता है आने वाली जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, उस पर क्या बनता है? क्योंकि मैं एक वकील बनना चाहता हूँ, उसके साथ ही साथ मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ. आप वकील बनना चाहते हैं, अपने सवाल को इतना उलझा दिया है जिस तरह केस को उलझाते हैं अदालत के अंदर, तो आप तो जीत गए इस सवाल के अंदर. बहुत सारे सवाल हैं. मेरे ख्याल में सवाल जो जर्नलिज्म में किया जाता है वो लोडेड नहीं होता, लीडिंग क्वेश्चन नहीं होता और वो सिचुएशन के हिसाब से ही होता है. और वो जर्नलिस्ट जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा होता है तो वो अपने जहन में सवाल बनाता है उस बैकग्राउंड को देखते हुए. मेरे ख्याल में बाकी तो सारी बातें आपकी हम वकील साहब आपसे एग्री करते हैं. लास्ट क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम, मैं अरीशा सिद्दीकी हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बिकॉज हम लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो साइंस फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, तो आप उनके लिए कोई ऐसी चीज़ सजेस्ट करेंगे जिससे उनकी आसानी हो जर्नलिज्म में? बिकॉज हम लोग को लैब्स और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड और कुछ उसके अलावा कोई ऐसी नॉलेज नहीं होती है कि जिससे हमें ईजी हो आगे जर्नलिज्म ज्वाइन करने में. देखिए मेरे कुछ चंद सौ स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया में काम कर रहे हैं. मैं उनसे जब भी आते हैं तो जब वो आते हैं तो उनसे मैं 2-4 सवाल पूछता हूँ. पता चल जाता है कि उनका एप्टीट्यूड है नहीं है. वाना कहाँ पे है, मीरान शाह कहाँ पे है, तीरा वैली कहाँ पे है, पाकिस्तान के फॉरेस्ट रिजर्व कितने हैं. इसका मतलब है कि आपको बेसिक नॉलेज है नहीं है. ये लैब वगैरह तो ठीक है जो भी होगा, लेकिन जर्नलिज्म में सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छे नोट पे हमने बहुत बुराइयाँ की हैं जर्नलिज्म की. When you go to the office, when you wake up and when you go to the office, then you take the world on your palm. And when you come back from the office, when you go to your bed, then obviously you sleep with the knowledge of the world. It's very informative. मतलब मेरे वजूद को एक उसको वजूद को जो मुस्तहकम करने के लिए मैं समझता हूँ जर्नलिज्म ने बहुत रोल प्ले किया है. आप सिर्फ पढ़ा करें, सुना कम करें. मतलब ये जो एंकर शंकर है ना, पढ़ा करें और उसके लिए बहुत रेसिपी छोटी सी है. जब हम इसके बाद होंगे तो आपको बोलेंगे. थोड़ा बहुत पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर, और पढ़ें कुछ भी. मेरे तो आवारागर्दी में सारा काम आया मुझे. Thank you so much with this, and no closing remarks. I would just wanna, pay my gratitude and on behalf of Habib University and on the audience for taking some time. I know all of you are so busy, and it was such an enlightening discussion and enlightening and insightful discussion for all of us. So thank you very much. There is a club, student club at Habib University, Pride Press के नाम से, जो interested ही इस तमाम डिस्कशन में है जो अभी हमने की,
اور انہوں نے مجھ سے بہت اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں آپ صرف 2 منٹ دیجیے گا. They just wanna come on stage and talk about the Gazette that they have just launched. Come over. Firstly, thank you so much for taking out your time to be part of this session today. It is an honor to be among such accomplished journalists like you. The points raised today were refreshing and thought-provoking, especially related to the role of critical thinking in dismantling hegemonic discourse. I'm Frida. I'm the General Secretary of Pride Press. And I'm Rahim, the treasurer of the Pride Press Club. So, Pride Press is a student-run journalism and publication society, and our projects. The theme of our projects mainly revolve around social political issues, and we encourage students to submit to express their voices in the form of poetry, photography, and other forms of writing. And the Gazette, it's been part of the Pride Press since 2018, and we recently released our volume 4 of the Gazette. Yeah. So, and the theme revolved around spaces in Karachi. And here's the QR link. You can access the Gazette through this QR link. And so in this, as part of the Gazette, we focused around the access of spaces for differently abled persons and women who were badly affected by the monsoon rain season in Karachi and the experiences. So very, it was mainly centered around personal experiences to understand political experience, like a very we applied a micro lens to it. So, and again, this session was really important, and we really hope to work with you in the future, and we encourage to see you in the near future and work with you. Thank you. Fantastic. And I can offer, جو بھی آپ کے رائٹرز فورم ہے یا جو بھی ہے, whenever they need help in their writings اور کوئی بھی ضرورت ہے تو we can offer our services for that. The barcode was shared, and this is the actual magazine that we launched. It presents a diverse work from the student body that includes photography, ethnographies, and poetry. You can go explore it according to you, please. Thank you so much. So we'll send you a copy, we'll send you a link to the Gazette that they have just launched, and would love your feedback on that.